السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان. میرے ساتھ آج جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بہت ہی گریٹ ہستی ہے. گریٹ انفیکٹ اگر ہم انہیں یہ کہیں کہ وہ رائٹرز اور میڈیا کی مونا لیزا ہیں تو یہ کم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم مونا لیزا کی پکچر کو دیکھیں نا تو اس میں دو اینگلز نظر آتے ہیں، اور ہمارے سامنے جو شخصیت موجود ہیں وہ بھی کچھ ایسے ہی ہیں. تعارف میں آپ سے کروا دیتی ہوں، پھر آپ خود ہی بتائیے گا کیا میں نے ان کا تعارف صحیح کروایا یا غلط. گل نوخیز ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یہ میں پہلے اس بات سے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے میرے نام کی وجہ سے عورت سمجھتے ہیں، لڑکی سمجھتے ہیں. اب آپ نے ایک نیا اینگل دے دیا مونا لیزا. نہیں، میں نے بڑا سوچ سمجھ کے، میں رات سے سوچ رہی تھی کہ میں کیا تعارف کراؤں، کیا انٹرو کراؤں، تو میں نے سوچا یہ کہ دیکھیں مونا لیزا بالکل فٹ بیٹھتی ہے آپ کے اوپر. میری فیس پہ نہیں فیس پہ، مطلب آپ کو کوئی دیکھے نا بظاہر تو مطلب ایک پرسنالٹی ہے آپ، ایک مطلب ایک ایسی پرسنالٹی جسے ابھی لگے گا کہ اگر ہم تھوڑا سا بھی مذاق کریں گے نا تو آگے سے چاڑ پڑ جائے گی. غصے والا چہرہ میرا. نہیں مطلب ایک باروب جسے ہم کہتے ہیں نا، تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ مین. اور اگر ہم آپ سے بات کرنا شروع کریں تو پھر ہم خود ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں. میں بتاؤں، مجھے ہنسنے ہنسانے والے لوگ بہت پسند ہیں. اچھا. اور وہ کام کے دوران آپ کو پتہ ہے نا، آپ ڈائریکشن دے رہے ہوں یا آپ رائٹنگ کر رہے ہوں یا کسی مینجمنٹ میں ہوں، وہاں آپ کو تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ دکھانا پڑتا ہے. لیکن وہ میرا خیال ایسا نہیں ہوتا. جتنے لوگ میرے ساتھ کام کرتے ہیں ان کے سب کے ساتھ میری دوستی ہے. وہ چائے والا ہو، وہ ہمارا کوئی گارڈ ہو، وہ ہمارے اسسٹنٹ ہوں، وہ کیمرہ مین ہوں، وہ این ایل ای ہوں، سب کے ساتھ ہماری دوستی. اچھا، جو روب کا پوسٹر آپ دینا چاہتے ہیں وہ وج بھی جانتا ہے کہ نہیں بجتا؟ تو پھر کیسے سمجھانا کرتے کہ میں بھائی اس وقت غصے میں ہوں، کیسے سمجھاتے ہیں؟ نہیں، میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں. اچھا. یہ وہ جو ہے نا، میرا غصہ اس طرح کا ہوتا نہیں ہے. ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ غصے میں آ کے تو کوئی مارنا شروع کر دے یا نکال دے باہر، نکل جاؤ. بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے وہ سلام کا جواب نہیں دیتے. آپ نے کیا السلام علیکم، انہوں نے ادھر منہ کر لیا. بالکل ایسے. اس سے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا ایماندار بندہ ہے. ہاں، یہ ایک وہ اسلام کا جواب نہیں دے رہا، یہ آپ کو منہ نہیں لگا رہا، یہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہ بڑا ایماندار بندہ ہے. ہاں بالکل. تو وہ یہ ہے کہ ان سے میں کئی دفعہ ان سے بھائی ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا ہوں کہ مت کریں ایسا. ہمارے میڈیا میں نا، جب آپ کو کوئی یہ کہے نا کہ بھئی دیکھیں آپ کام صحیح نہیں کر رہے، تو رات اب 12 بجنے والے ہیں تو یہ 2 بج جائیں گے پھر اگر آپ نہیں سدھرے تو 1 منٹ میں سدھر جاتے ہیں. اس سے بڑی دھمکی کوئی نہیں ہوتی کہ بھئی آپ کا ٹائم، کیونکہ ان کے بھی اپنے آگے کئی شیڈول ہوتے ہیں، انہوں نے جانا ہوتا ہے. تو میری ذات میں اتنا روب ویسے ہے نہیں. یہ روب کئی لوگوں میں آتا ہونا چاہیے لوگوں میں، لیکن وہ میری مسلسل ایک محنت ہے. اس محنت میں اگر روب بھی شامل کر لوں تو میرا سارا بیڑا غرق ہو جائے. اچھا سر، یہ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ مطلب میں نے آپ کی تحریریں پڑھی ہیں، آپ کے اسکرپٹس دیکھے ہیں، آپ کی پروڈکشنز دیکھی ہیں. اس میں ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ فن ہوتا. فن مطلب سمجھے وہ ایک عنصر ہے اس کے اندر. در حقیقت وہ ایک لرننگ میسیج ہوتا ہے. آپ کے جو جتنی بھی میں نے چیزیں پڑھی ہیں اس کے اندر ہوتا سارا فن ہے. مطلب ہنستے اینڈ پہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ سمجھانے کی کوشش کیا، انڈیکیٹ کیا گیا. یہ سینس آف ہیومر خدا داد ہوتا ہے یا پھر کریٹ کیا جاتا ہے؟ یہ میں عطا اللہ قاسمی صاحب ہیں میرے استاد محترم، اور میں نے بڑا ان کو پڑھا. یعنی جب میں ملتان میں ہوتا تھا تو وہ میرے ان دیکھے استاد محترم تھے جن کو میں پڑھ کے لکھنا سیکھا. تو ان سے جب یہاں لاہور آئے تو اب تو خیر بہت ہی عرصہ ہو گیا ان کے ساتھ ان کی زیر سرپرستی. وہ ہمیشہ ایک بات کہتے ہوتے تھے کہ مزاح برائے مزاح نہیں ہونا چاہیے، ان میں ایک مقصد ضرور رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں ثنا، جب آپ مزاحیہ انداز میں کوئی چیز لا رہے ہیں نا، لوگ ریلیکس ہو گئے. اب آپ جو پنچ دیں گے نا وہ بندے کو اڑا کے رکھ دے گا. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. جب آپ نے دیکھا ہوگا ننا اور علی اجاز کی فلمیں تھیں، بالکل ننا صاحب پوری فلم میں ہنسا رہے ہیں، لوگ ہنس رہے ہیں. ہم نے تو سینماز میں بھی دیکھا، گیلری میں بیٹھے ہنس رہے ہیں، نیچے بیٹھے ہنس رہے ہیں، طوفان مچا ہوا ہے. ایک موقع ایسا آتا تھا جس پہ ننا صاحب سیریس ہوتے تھے اور مطلب روتے بھی تھے، اور اس وقت میں دیکھتا تھا کہ سینما میں پن ڈراپ سائلنس. بالکل ایسے ہی. جو بات وہ کہنا چاہ رہے تھے، سمجھانا چاہ رہے تھے، پوری توجہ سے وہ لوگ سنتے ہیں. تو بعض اوقات سیریس رہتے ہوئے اینڈ میں آ کے پنچ جو ہے وہ ہم مزاحیہ دے دیتے ہیں. بعض اوقات مزاحیہ رہتے ہوئے پنچ جو ہے وہ سیریس دے دیتے ہیں. اور یہ جو آپ کی بات ہے کہ میں نے یہ ملٹی اینگلز جو ہیں، مجھے اگر آپ پوچھیں تو میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ میں سیریس کا ہوں. میرا آغاز ہی سیریس تھا. نہیں ملتا نہیں. جو جتنے پروجیکٹس ہیں
जो मेरी कमाई का जरिया है वो सारा ये है। नहीं, लोग तो फिर ढूंढते होंगे ना कि यार इसमें थोड़ा सा वो करना है, तो चलो जी उनको ही कॉल करो, वही करेंगे काम। तो ये होता है, मतलब मुझे अफसाना बहुत पसंद है, मेरी पहली मोहब्बत अफसाना, मैंने अफसाने से शुरू किया था, शायरी शुरू भी होती रही, लेकिन अफसाना कहानी आज भी मैं जो फिल्में हैं उनमें जो कैटेगरी है वो ड्रामे की सेलेक्ट करता हूँ कि ऐसी ऐसी कहानियाँ हैं, ऐसा ऐसा पंच है उसमें। अच्छा, ये पंच शायद मैं समझता हूँ कि मिजाज में भी काम आता है कि आपको एक पंच में ज़ाहिरी बात है, आप अगर हंसेंगी या मैं किसी को हंसाने में, मुझे तो नहीं पता कि मेरा कॉलम पढ़ने वाला बूढ़ा है, बच्चा है, कोई लड़की है, कोई माँ के बराबर है, कोई किस एज की है, क्या उसकी तालीम है, तो ये सब कुछ देखने के बावजूद एक अंधा तीर चलाना होता है कि देखें इसका क्या असर होता है, और वो लोगों तक पहुंच जाता है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारी चीज़ें आपने की हैं, राइटिंग भी की है, प्रोग्राम्स भी किए हैं, अब आप प्रोडक्शंस भी पता नहीं अब कब से कर रहे हैं, मगर मुझे अभी पता चला। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग क्या चीज़ लगती है, जो चीज़ आपको लगता है कि इसके बगैर शायद मेरा अगला दिन नहीं चढ़ेगा? जो चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो शायद आपको भी ना पता हो, और वो शायद मैंने प्रोफेशनली की भी नहीं। मेरा इश्क है म्यूज़िक, और मैंने आज आपसे बदला लेना था। हाँ। आज मैंने आपको यहाँ बिठाया है इसलिए कि मैंने आपसे बदला लेना था, याद है वो प्रोग्राम? अब आप पूरी बात सुन लें ना, पूरी बात सुन ले तो आपका वहीं पे ये डिफ्यूज कर देता हूँ। गुलकारी का नहीं कहा मैंने, अच्छा, ये ज़हन में रखें, ठीक है, मैंने म्यूजिक का कहा। मेरे पास अगर इतना पैसे जो मैं अब कमा रहा हूँ, ये मुझे अगर किसी और जरिए से आना शुरू हो जाए, आप यकीन कीजिए शायद मैं बहुत बड़ी ब्रेक ले लूँ, यानी मैं बिल्कुल राइटिंग से, प्रोडक्शन से हट जाऊँ। अच्छा। और मैं सिर्फ म्यूज़िक करूँ। मुझे म्यूज़िक में कंपोजिंग का शौक़ है, गानों की, और कुछ मैंने कंपोज किए भी हैं। आई कैन, कुछ गज़लें, कुछ गीत वगैरह। आई कैन प्ले हारमोनियम, आई कैन प्ले वायलिन, कुछ तबले पे थोड़ा सा फ्लूट, और मुझे वो ऑर्केस्ट्रा जो है, ये शुरू से मेरा बहुत ज़्यादा शौक़ था, और ये जुनून की हद तक मुझे शौक़ है। लेकिन मुसीबत ये है कि ये मेरे काम के जो औकात हैं, जितना मुझे टाइम देना पड़ता है दिन में, मेरे लिए अब म्यूज़िक को बतौर प्रोफेशन अपनाना मुमकिन ही नहीं रहा। उसमें मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। मगर कहते हैं पैशन और प्रोफेशन जो है ना, हाँ। उसमें इंसान पैशन के लिए तो टाइम निकाल ही लेता है कहीं ना। पैशन के लिए मैं अब क्या टाइम निकालूं, देखिए ना, अब इस पैशन उस वक्त, मतलब मैंने वो लोग देखे हैं जो ये कबूतरबाजी करते हैं, उनके अपने खाने के लिए पैसे होना हो, वो कबूतरों के लिए दाना कहीं से ले आते हैं। क्यों? ये पैशन शुरू से है उन्हें। तो मेरा ये पैशन तो है, लेकिन अब आके मैं, मतलब मेरी एक फैमिली है जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, और मुझे ये बड़ा होता है सना कि मेरे फैमिली को या मेरे बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा बाप राइटर था, भाई ये तो बकवास काम है, हमने नहीं इस काम में आना। तो मुझे उनको बताना है कि इस काम में मैंने आपको पाला है, और बेहतरीन पाला है, और ये बेहतरीन काम है। सो मेरा जो बेटा है समरेज, वो अब यूसीपी में पढ़ रहा है, वो भी इसी फील्ड में है। देखो बच्चे के साथ बात करने में कितना मजा आता है आपको। बिल्कुल ऐसे। अगर वो होता इकोनॉमिक्स कर रहा होता, या वो आईटी भी चलो मेरे से थोड़ा सा रिलेटेड ही है, किसी और शोबे में होता, तो आप बच्चों का सिलेबस नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल ऐसे ही। ये है क्या, मतलब मैथ में वो कर रहा होता, मैं उन्हें कहना सी करता रहे जो मर्जी, मैंने भी पता की चीज़ है। हाँ। ये जो ब्रैकेटें लगाते हो, ऊपर कुछ लिखते हो लेकिन चूंकि मीडिया में है, हाँ। तो हमारी गुफ्तगू हो सकती है मज़े की। मतलब वो मुझसे पूछ सकता है कि ये बाबा ये शॉट कैसे, ये क्या, ड्यूरेशन कितनी रखनी है, लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, माइक कैसे होने चाहिए, हमने शॉट बनाना कैसे है, कितने कैमरों से, ये एंगल। कोई फिल्म देख ली तो उसने मुझसे डिस्कस कर ली, मैंने कोई देखी तो उससे डिस्कस कर ली। तो ये चलो शुक्र है कि बच्चों के साथ हम एक कंफर्ट लेवल आ गया कि यार हम बात कर सकते हैं बच्चों से। अच्छा, हम दो एराज में फंस गए, दो एराज हमारे पास आए। मतलब आप बता रहे हैं कि आपका बेटा अब स्टडीज़ कर रहा है, आपने जब काम स्टार्ट किया, वी हैव नो एक्सपीरियंस, ठीक है, हमें डाल दिया गया और हमें शुरू करवा दिया गया, चलो जी लगो आगे। अब के दौर में जो एक मिस एंड मैच है, बहुत सारी चीज़ों में आप डिस्कशन करते हैं, आपस में बताते होंगे, तो कौन कौन सी चीज़ों को आप समझते हैं कि ये टेक्निकली उस वक्त जो होता था वो ज़्यादा बेहतर होता था, और अब जो बच्चे कर रहे हैं उसमें फॉल्ट है, या चीज़ें उस तरफ जा रही हैं? अच्छी तो ऑब्वियसली होंगी क्योंकि वो प्रैक्टिकली उन्हें पता है कि इतनी स्लॉट में इस चीज़ को हमने कैसे फिक्स करना है, मगर अब जो चीज़ें चल रही हैं उनको अपने दौर से अगर हम कंपेयर करें तो क्या चीज़ें नज़र आती हैं आपको? बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
بہت اچھا، ہم سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، یہ جب پریکٹیکلی آئیں گے یہ ہم سے بہت بہتر ثابت ہوں گے. اور یہ اس وقت ٹیکنالوجی یہ نہیں تھی. ایک چیز جو میں یونیورسٹیز میں بھی جب لیکچر دیتا ہوں، ہماری جو میس کام کی کلاسز ہیں فلم اینڈ ٹی وی کی، ایک چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے. بچوں کو پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ انگلش لٹریچر ہی سب کچھ ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ وہ انگلش لٹریچر بھی نہیں پڑھتے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اردو میں ہمارے پاس خزانہ موجود ہے. آپ اردو پڑھیں، منٹو کو پڑھیں، کرشن چندر کو پڑھیں، بیدی کو پڑھیں، احمد ندیم قاسمی کو پڑھیں، منشا یاد کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ ان کے افسانوں میں کیا کیا کہانیاں چھپی ہوئی ہیں. اسکرپٹ کی طرف ہمارے بچوں کا بہت کم رجحان. آپ آج بھی یونیورسٹی کی کسی کلاس میں جائیں تو میجورٹی آف اسٹوڈنٹس آپ کو کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہم نے ڈائریکٹر بننا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک پڑھا لکھا بہترین تعلیم والا کیمرہ مین بھی چاہیے، بہترین پڑھا لکھا وہ بھی چاہیے، NLE بھی چاہیے. تو جب یہ سارے لوگ ایک ہی طرف جائیں گے تو ابھی لڑکیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم نے اینکر بننا ہے، اینکر بھی وہ کہتی ہیں ہم نے ثنا آغا جیسا بننا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ تو ان کو میں سمجھاتا رہتا ہوں کہ ثنا آغا خود آپ کو نگلیکٹ کریں گی کہ میری طرح نہ بنے. تو وہ ایک ٹائم کے بعد نا وہ کہتے نا کہ ایروگنس آ جاتا ہے، نہ جی نہ ہے میری سیٹ تے پہنچ گئی تو میرا کی پڑے گا. تو وہ لڑکیاں چاہتی ہیں ہم نیوز کاسٹر بنیں، لڑکے چاہتے ہیں ہم کوئی پروگرام ہوسٹ کریں، پولیٹیکل پروگرام ہوسٹ کریں، اور عادت یہ ہے کہ اخبار نہیں پڑھنا. اخبار نہیں پڑھنا یہ ہے کہ بچے جو ہے نا وہ ذرا، کیونکہ ماحول بدل گیا ہوا ہے. میں آج بھی آپ کو مزے کی ایک بات بتاؤں، آپ اگر کسی بک سینٹر پہ چلی جائیں، کتنی نئی بکس آ رہی ہیں. آج بھی شہاب نامہ بک رہا ہے، آج بھی ممتاز مفتی بک رہا ہے، آج بھی مستنصر حسین تارڑ بک رہا ہے، طاولہ قاسمی بک رہے ہیں، وہ مشتاق یوسفی. جو پرانے رائٹرز ہیں ان کی بہت کم ہوں گے جنہوں نے ان کی جگہ لی. بالکل ایسے انفیکٹ ابھی بھی مثالیں پرانی ہی دی جاتی ہیں. کوئی بھی نئی، مجھے نہیں ابھی یاد پڑتا کہ کوئی ایسا نیا بندہ ابھرا ہو جس کی ہم کوٹیشنز کوٹ کر سکیں. ٹیکنالوجی کی وجہ سے نا کچھ مثالیں نئی بن ضرور گئی ہیں. اس کا فلاں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا، یہ ہمارے دور میں میمز ہو گئی نا. یہ میمز نہیں، اس سے مثال بن گئی نا ہمارے لیے کہ یار اچھا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہونا اس کو کہتے ہیں. اچھا سر، بات اصول کی یہ بھی ہے تھوڑی سی، اگر ہم ان چیزوں کی ڈیٹیلز میں جائیں تو یہ لڑکے لڑکیاں اس طرف کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ جس بندے نے اتنی اسٹڈی کر کے پھر پکڑنا کیمرہ، اسے وہی تنخواہ ملنی ہے جو دوسرے کیمرہ مین کو ملنی جس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے. تو وہ بچہ تو سوچے گا نا. اس پر کیا کہیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. پہلی بات تو یہ کہ میں نے سنہ 86 سے کچھ میں نے بچوں کے اخبار سے لکھنا شروع کیا، پھر مختلف ہوتے پھر کالم لکھنے شروع کیے. میں نے 20 سال فری کالم لکھا ہے. یہ جو آج کے بچے کہتے ہیں نا کیا فائدہ ہوا اتنا پڑھ کے ہم تنخواہ لے لیں، ایسے ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک اچھی تعلیم لے کر آئے ہیں اور آپ جو ہی بیٹھے ہیں تو آپ کہیں جی مجھے اب میری تعلیم کے مطابق میری تنخواہ بنا دیں. آپ کو اپنا آپ ثابت کرنا پڑے گا کہ میں ہوں. ادروائز اگر دوسرے کہیں گے آپ کو ہم کیوں رکھیں، اس کو فلاں دوسرے کو کیوں نہ رکھ لیں. تو آپ کو جو کام کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کو اپنا نام بنانا پڑتا ہے. پہلے دن ہوتے ہیں کچھ ایسے خوش نصیب، میں تو ان میں شامل نہیں تھا، لیکن آپ کو کوئی کام سیکھتے ہوئے جو آپ پڑھتے ہیں وہ پریکٹیکل نہیں ہے. آپ پہلے دن کہیں کہ جی میں چونکہ بڑے چینل میں بیٹھ گیا ہوں تو مجھے آپ حامد میر کے برابر مجھے سیلری دیں، تو پہلے پھر حامد میر بنے. یہ نہیں کہ حامد میر نے ماسٹرز کیا ہوا ہے اور آپ نے بھی ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ حامد میر ہیں. نو. لہٰذا ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں میں یہ کہتا ہوں اپنے جو بچے ہیں اسٹوڈنٹس ہیں کہ آپ ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ پروڈکشن کی ویلیو اور اس کے کنٹینٹ کی بڑی اہمیت ہے. اس کا نام ہے یوٹیوب. ڈالیں نا کنٹینٹ. جو بچہ ایک چینل سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ مجھے دیے جائیں لاکھوں روپے، اسے کہیں کہ بھائی آپ کو لاکھوں دے دیتے ہیں، آپ یہ ذرا 1 مہینہ اپنا کنٹینٹ ڈالیں، ہم دیکھتے ہیں آپ کے کنٹینٹ کو دنیا کیسے دیکھتی ہے. پتہ چل جائے گا نا اس سے کہ دنیا کیسے دیکھتی ہے. لہٰذا جو بچے اس طرف آتے ہیں شروع میں تو دیکھیں بچے جو تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں بہت کم ہے جن پہ فیملی کا بوجھ ہے. انہیں چاہیے کہ وہ اس ماحول کو تو سمجھیں. ہمیں تو یہ ہوتا تھا سنا، آپ یاد کریں، شاید آپ نے وہ دور دیکھا ہو، آپ کی ایج چھوٹی ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں ہمیں تو یہ اخباروں وغیرہ میں بغیر سیلری پہ لگایا جاتا تھا.
کہ یہ آپ نے تجربہ لینا ہے. وہ ہمارے چینل میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا جی بچہ تھا, اس نے کہا جی میں جاب کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں اتنی سیلری ہوتی ہے. میں نے کہا کام آتا ہے؟ کہنے لگا سر وہ میں کروں گا تو سیکھوں گا نا. تو میں نے کہا آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ آپ کمپیوٹر سینٹر ہے, آپ نے وہاں پہ جا کے کام سیکھنا ہے, تو پیسے آپ دیں گے یا وہ دیں گے آپ کو؟ بالکل. یعنی آپ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں, اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں میں سیکھوں گا اور اس سیکھنے کے مجھے پیسے دیں. تو یہ آپ ٹیفٹا جائیں, وہاں پہ آپ پہلے کام سیکھ لیں پھر آ جائیں. اس شروع میں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے. پیسہ شروع میں آتا ہے نہیں آتا, آپ کو صرف ایک جگہ اپنی بنانی ہے, خیمے کے اندر پاؤں رکھنا ہے. اس کے بعد جو آپ کی کتنی محنت ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. بالکل ایسے ہی. یہ آپ کی جو لاسٹ بک آئی انووک, اس سے پہلے تک جو میں جانتا ہوں آپ کو, آپ کی بے انتہا اسٹرگلنگ. یس. یا یہاں پہ آپ آج پوڈ کاسٹ میں بیٹھی ہیں, تو اس کے پیچھے کوہ نور تک پہنچنے میں آپ کی کتنی محنت ہو. بہت محنت ہے. تو میں وہی بتا رہا ہوں نا, پہلے دن اگر کوئی بندہ کہے میں نے پیسے لینے ہیں, پھر اگلا بھی کہے گا میں نے پہلے ثابت کر تو کی. ایگزیکٹلی. اچھا اس میں ایک بڑی مزے کی بات میں آپ یہاں پر کوٹ کروں گی, وہ یہ کہ جب ہم ڈگری لے کے نکلتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم نے دنیا کی سب سے بڑی اچیومنٹ کر لی ہے. پھر ہم جا کے ایسے ٹانگوں پہ ٹانگ رکھ کے ڈگری رکھ کے جب بیٹھتے ہیں نا, تو پھر اگلے بندے اچھا ہم اپنی جگہ بہت سیٹلڈ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو مار کے آئے ہیں, وہاں سے اتنے گریڈس لے کے آئے ہیں, ایز میں ہم یہ کر کے آئے ہیں یہاں پر. تو جب ہم آگے آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتے ہیں نا, تو اگلے کہتے ہیں چلو جی سیڑھیاں اترو واپس جاؤ. یہ بڑی اچھی آپ نے بات چھیڑی سنا, پوری دنیا میں ڈگری ختم ہو گئی ہے. بالکل ایسے. میں مثال دیتا ہوں, میرے آفس میں آپ آئی ہیں جاب کے لیے, اور آپ مجھے کہتی ہیں جی میں نے یہ میس کام کیا ہوا, اور مجھے بھی میس کام ہی سوٹ کرتا ہے. میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ یہ جو کام میں آپ کو دینے لگا ہوں یہ آپ کر لیں گی؟ اگر آپ کہیں گی کہ میں نہیں کر سکتی تو میں نے ڈگری کا کیا کرنا ہے؟ مجھے تو ڈگری کسی. لیکن اگر آپ آ کے کہتی ہیں کہ میرے پاس میس کام کی ڈگری تو نہیں, لیکن یہ آپ کا کام میں کر لوں گی, تب بھی میں نے ڈگری کا کیا کرنا ہے؟ میں تو یہ کہوں گا نا سوری دوبارہ آتے ہیں. اور یا اگر آپ آ کے کہتی ہیں کہ مجھے یہ ڈگری جو ہے مجھے کام آتا ہے لیکن ڈگری نہیں ہے, تو 100 بسم اللہ, میں کہوں گا آئیں. دنیا اب اس چکر سے نکل چکی ہے, کیونکہ ڈگریاں اتنی جعلی آ گئیں, ڈگریوں کے اتنے معاملات ہو گئے, لوگ ڈگری ہاتھ میں پکڑے. مجھے کیا فائدہ اگر ایک بندے کے پاس ڈگری ہے اور اسے کام نہیں آتا. تو ڈگری لینی چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں لینی چاہیے, پڑھنا چاہیے. وہ ایک سرکل ضروری ہے جس سے آپ گزریں, کہ یہ تعلیم حاصل کی, یہ آپ اس طرح سے آئے, آپ کے دوست بنے, وہاں ریلیشنز بنے, اور پھر آپ اس میں آئے. تعلیم جاب کے لیے نہیں, تعلیم تہذیب کے لیے ہوتی ہے, وہ پتہ نہیں اب کہاں گئی ہے. میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ یوٹیوب چینلز, اب ہم اپنے بڑوں کا بہت احترام کرتے ہیں. میں بتا رہی ہوں کہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے ہمیں کہ اب جب تک آپ کسی اپنے بڑا, یہ نہیں کہ ایج میں بڑا, ہمارے ایکسپیرینسز جو آپ نشستوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ سینئرز, انہوں نے بڑا کام کیا اور ہم انہی سے سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. اور جو لوگ یوٹیوب رن کرتے ہوئے, ویب چینلز پہ ہمارے اتنے فالوورز ہیں, ٹک ٹاک پہ ہمارے اتنے فالوورز ہیں, اور وہ اکثر اوقات جب ہماری ملاقات ہوتی ہے, اوبیسلی اب یہ پوڈ کاسٹ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر ہم نے ہر بندے کو سامنے بٹھانا, اور جب ان سے بات کرتے نا تو ان کا یہاں پر ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, ہم مطلب محسوس کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اس ٹائم سے نکل کے پھر یہاں پر بیٹھے ہیں. تو ہمیں ایک طرح سے ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے واقعی ہی از اے اسٹار, ہی از اے اسٹار. اور ایک معنی میں, مگر دوسرے رخ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک شارٹ ٹائم کے لیے آپ کی ایک دنیا کے سامنے دکھاوا, ایک مینٹیننس ہے. بڑی اچھی بات کی. یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, میں اب یہاں پہ ایک نام لوں, ان کو ہم کہتے ہیں یہ پرومپٹر کے اینکر ہیں. یعنی پرومپٹر جو سامنے لگا دیا, بالکل, اور آپ اسے دیکھ کے اسے پڑھتے گئے. ہمارے بڑے با کمال ایک یوٹیوبر ہیں جو اس ملک کے نہیں ہے, دروب راٹھی, پوری دنیا ان کو سنتی ہے. میں بڑے شوق سے سنتا ہوں, لہجہ ان کا انداز بڑا اچھا ہے. بٹ کیا وہ خود ریسرچر ہیں؟ کیا وہ خود صحافی ہیں؟ پرومپٹر ہے, ایک اچھی ٹیم ہے جو ان کو اینیمیشن بنا کے دیتی ہے, ایک اچھی ٹیم ہے جو ریسرچ کر کے دیتی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ثنا آغا کے سامنے رکھی جائیں تو ثنا آغا بھی دروب راٹھی ہوگی. بالکل. اگر یہ سہولیات آپ کو یہاں بیٹھ کے مل جائے تو ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. اس کی محنت ہے, اس کا میں نہیں کچھ کہتا. لیکن اسی طرح بعض لوگ, آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اعلان ہوتا ہے کہ ایک بچے نے میٹرک میں فرسٹ پوزیشن لی ہے, 1100 میں سے 1500 نمبر لے لیے, ٹھیک ہے, اور بڑے ہم متاثر ہوتے ہیں, یار کتنا زبردست بچہ ہوگا. نیکسٹ ایئر وہ بچہ نظر ہی نہیں آتا کہ اب وہ ایف اے میں گیا ہوگا نا, اب اس نے کیا کیا.
یا BA میں گیا تھا اب اس نے کیا کیا, بچہ غائب ہے. اسی طرح آپ کو لگتا ہے یار یہ ایک بندہ آیا, یہ بڑی شاندار اس نے وہ فلاں ہم نے کلپ دیکھا تھا. ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے ڈسکس بھی کر رہے تھے ایک شخصیت کے بارے میں کہ ان کا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا, لیکن یہیں پہ بیٹھے ہوئے ڈسکشن اس پوڈ کاسٹ سے پہلے ہو رہی تھی کہ جب آپ ان سے ملیں گے تو آپ کا سارا تاثر ظاہر ہو جائے گا. انسان کا یہ چند منٹ کا جو ہے تاثر, یہ بالکل وہی تاثر ہوتا ہے جب آپ پہلی دفعہ کسی لڑکے سے ملتے ہیں یا لڑکا لڑکی سے ملتا ہے. وہ پہلا تاثر یہ ہے کہ یار بڑی پیاری ہے, کتنے اچھے بال بنائے ہوئے ہیں, کتنی خوبصورت ہے, ادائیں بھی ہیں. وہ بھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے کتنا اچھا, اس نے کتنی اچھی شرٹ پہنی ہوئی ہے, کتنے اچھے بوٹ پہنے ہیں, ڈیسنٹ ہے, بات کتنے اچھے تھے. دونوں ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں, بالکل ایسے. لڑکا بھی اپنا لہجہ بنا کے بول رہا ہوتا ہے, لڑکی بھی. اچھا یہ ہے چند منٹ کی ملاقات, اسی کو ذرا شادی میں بدل دیں تو وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی وہ بھی جب گرمی ہوتی ہے تو وہ بھی بنیان پہن کے تو وہ بھی بیڑے 'چ پھر رہے ہوں گے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے نا, کڑی بھی صبح اٹھ کے وال کھل رہے ہوں گے کہ چاہ بنی ہے کہ نہیں بنی. تو یہ اوریجنلٹی جو ہے یہ اگر شروع میں ہی آ جائے, یہ جو پوڈ کاسٹ اور یہ جو بول رہے ہوتے ہیں لوگ اپنے یوٹیوب پہ, یہ اوریجنلٹی شروع میں ہی ہو تو آپ دیکھیں وہ لوگ جو آپ کو یوٹیوب پہ نظر آتے ہیں وہ زیادہ ان کی فالوئنگ ہے, وہ زیادہ ویوز لے رہے ہیں جو نارمل ہیں. بالکل نارمل روٹین میں ٹوٹی چارپائی پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بتا رہا ہے کوئی بات, جو بھی انٹرسٹنگ کوئی بات ہے, لوگ اسے زیادہ سن رہے ہیں کہ اس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے. یہ تو ہوتا ہے. دو چیزیں زیادہ وائرل ہوتی ہیں نا, ایک بالکل نیچرل اور ایک بالکل اینیمیشنز کے, جس طرح ہماری یہ فلمیں موویز بنائی جاتی ہیں ڈیجیٹل. اس کا میرے نزدیک دو چیزیں وائرل ہوتی ہیں, یہاں تک تو میں متفق ہوں, بہت اچھی یا بہت بری. ہاں بہت بری, پوری دنیا کا یہ بری سب سے زیادہ وائرل ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز کیسی تھی؟ شاندار, مشہور ہوا, A1 A کوالٹی. راحت فتح علی خان A کوالٹی. چاہت فتح علی خان مشہور ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے نا. یس, اس لیے کہ وہ بالکل یا یہاں پہ ہو یا یہاں پہ ہو, یہ مڈ والے مارے جاتے ہیں. نہیں پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے, ہم درمیان والے بیچارے, ہاں ہم درمیان والے چیخے مارتے رہے, سانوں پہ وائرل کر, سانوں پہ وائرل. یعنی ہمیں دیکھیں نا جو ہم سو کالڈ میڈیاکر ہے نا, ہم اس میں ہمارا تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہم نے کیا کر. ایک دن میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جو یوٹیوب پہ ہے نا, ایک دن انہیں متاثر کرتے ہیں مستنصر حسین تارڑ, لہٰذا وہ ان کے سٹائل میں بات کر لیتے ہیں. پھر انہیں پتہ چلتا ہے یار وہ ویڈیو بڑی مشہور رہی ہے جس میں وہ فلاں اینکر وہ جو سیاسی بات کی تھی, اگلے دن وہ اس طرح جوش میں آ جاتے ہیں, تیسرے دن پھر تو اپنا ایک سٹائل, اپنا ایک رنگ بن ہی نہیں پاتا. بالکل ایسے. آپ نارمل بات کریں, یوٹیوب پہ ہٹ ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کتنے تواتر سے اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اور آپ کو 1-2 سال ہو گئے ہیں تو لازماً اس کی قدر یوٹیوب بھی کرتا ہے. میں نے پچھلے دنوں چیٹ GPT سے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا جو لوگ اتنے عرصے سے یوٹیوب پہ لگے ہوئے ہیں, بیچاروں کا چینل مانیٹائز نہیں ہو رہا, وہ 365 دن پورے ہوتے ہیں تو اگلے 365 دن شروع ہو جاتے ہیں, وہ واچ ٹائم نہیں پورا ہو رہا, ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر میرا چینل تو سبسکرائب. آج کل جس کو کہیں نا میرا چینل سبسکرائب کر دو, وہ اپنے چینل کا لنک بھیج دیتا ہے پہلے ہے. تو میں نے کہا یہ جو سارے محنت کرتے ہیں یہ بھاگتے نہیں. تو چیٹ GPT کا جواب تھا بھاگتے ہیں, لیکن یوٹیوب کی ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے جن کو ویوز نہیں مل رہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی محنت سے کام کر رہے ہیں. اور آپ کبھی دیکھیں کوئی ایسی اپنی ویڈیو جو 200-300 ویوز ہوں گے اور اس کو کچھ ذرا دیکھیں 1 سال کے بعد کتنے لوگوں نے اسے دیکھا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے, وہ اٹھا کے ہائی لائٹس میں ڈال دیتے ہیں, وہ بہت ساری چیزوں کو بار بار آپ کے سامنے لے کے آتا تاکہ آپ انگیج رہیں, آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو نیچے نہ فیل کریں. اچھا سر جی, کیمراز آف کر کے ہم ایک بات کرتے ہیں کہ آپ اسکرین پہ بھی رہتے ہیں, لوگ آپ سے ملتے بھی ہیں. پہنچ گیا تو لڑکیاں پسند بھی کرتی ہوں گی, لائنیں شائنیں بھی مارتی ہوں گی, چریٹے. یہ تو مجھے نہیں پتا. نہیں پتا کیوں نہیں؟ سنیں نا, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. وہ کیمرہ آف ہے, آپ بتائیں کھل کے. ہاں کیمرہ آف ہی ہے, صحیح. یہ جھانسا آپ دیں کسی اور کو, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ کیمرہ آن ہے تو میں سچ بولوں گا, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتا ہے جی کیمرہ آن ہو تو میں بڑا سچ بولتا ہوں. یہ زندگی میں نا سنا ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ ان چیزوں سے بے نیاز ہو جاتے ہیں. جب ہم بھی یونیورسٹی میں تھے, کالجز میں تھے, ہمیں بھی شوق تھا, ہو سکتا ہے ہم بھی اس وقت کسی کی پسند ہو, لیکن ایک وقت آتا ہے جب آپ کو یہ پتا ہونا کہ آپ نے
1.5 लाख रुपए बिल आया हुआ है बिजली का, 2 कार हो गए तो फिर 1.5 2 से डिवाइड और करना इस दौरान अगर कोई खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी आपको ये कहे कहीं खाना खाने चलें और आपको ये पता हो कि पैसे तो मैं ही देने हैं, ठीक है ना, फिर बंदा सोचता है अच्छा यार 1 मिनट रहेगा, वो भी था फलां चीज़ भी लानी थी, ये जो 8-10 हज़ार इस पर खर्च करना है यार नहीं है, मैं बेहतरिया कि वो फ्लैजल लानी थी, वो दवाई लानी थी, वो फलाना करना था, वो इंटरनेट का बिल है, मैं वहाँ कर लेता। तो वैसे भी मैं बताऊँ हमारी फील्ड में, मैं उस फील्ड में रहा हूँ जहाँ शुरू से एंड तक सारी ज़िंदगी लड़कियाँ ही रही हैं, यानी को एजुकेशन, अखबार में ये लिखना लिखाना जो कॉलम, इस पे बहुत ज़्यादा लड़कियों के दरमियान, अखबार में भी आपको पता है सारा यही, और मीडिया तो भरा हुआ है लड़कियों से। तो मुझे तो लड़कियों के दरमियान या बैठते हुए मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ, उनको भी महसूस नहीं होता कि हमारे दरमियान को बंदा बैठा है। हाँ, बिल्कुल आप सबसे ज्यादा बड़ी इसकी मिसाल है। हाँ, बिल्कुल ऐसे। हम आपस में जब कहीं बैठे होते हैं यार दोस्त, तो हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हमारे दरमियान सना है, हमें यही होता है कि हमारे दरमियान आगा है, ठीक है ना। अच्छा नहीं, इस बात में ना एक बड़ी तल्ख सा सवाल है, थोड़ा सा बहुत कंट्रोवर्सी भी इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। 80% लोगों के जहनों में जो बिहाइंड द कैमरा बैठ के हम लोगों को देख रहे होते हैं, ख़ास तौर पर ख़वातीन, मर्द हज़रात तो शायद इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कम फंसते हैं, तो ये सोचते हैं कि जी अगर कोई लड़की मीडिया में कहीं आगे निकल गई है ना, तो इसके पीछे कोई इसके शुगर डैडी होंगे, या कोई उनके पापा होंगे, या कोई महाराज होगा जिसको वो पूछती होगी। बड़ा अच्छा सवाल, कितनी हकीकत है इस बात में। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। देखिए मैं डायरेक्शन में हूँ, मुख्तलिफ चीज़ें करते रहते हैं, ड्रामे हैं, सीरियल्स हैं, ये जो समझते हैं ना, ये मेरा ख्याल है कि 1907 में जी रहे हैं। मीडिया में जो लड़की आती है ना, वो आपका क्या ख्याल है कि वो मजबूर हो के आती है? वो फ़ख्र से आती है कि मैं ये ड्रामा या ये सीरियल कर लूँगी, और हमारा माहौल ऐसा होता है, लोगों को स्क्रीन पे सिर्फ लड़का और लड़की नज़र आ रहे हैं, उसके पीछे को 20 बंदे खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे, जो उसको मैनेज कर रहे होते हैं, कैमरा मैन है, स्टाफ है उसका, सॉरी फिर आता हूँ, 20 लोग खड़े होते हैं पीछे जो मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें कैमरा मैन है, स्टाफ है, डायरेक्टर है, बाकी सारा स्टाफ। कभी भी मुझसे अगर पूछें, मैं तो ये गली मोहल्लों में जो इश्क मशूकी चल रही होती है उसका तो अशरे अशीर नहीं है मीडिया में। मीडिया की लड़की पूरी तरह बाशऊर और उस माहौल को समझ रही होती है, किसी की जरूरत नहीं कि मीडिया, आज भी आप चैनल्स में जाएं, अगर वहाँ कोई एक भी हिरासमेंट का कोई झूठा भी केस आए, मैं तो खिलाफ हूँ वैसे इसके, इसमें तहकीक पूरी होनी चाहिए, लेकिन कोई झूठा केस भी आ जाए, कोई लड़की कह दे सही कि फलां ने कोई हरकत की है, तो 1 सेकंड नहीं लगाते, उनका उसूल यही है कि इसको फारिग कर दें। बिल्कुल ऐसे। तहकीकात बाद में होती रहेंगी, पहले इसको फारिग करें लड़के को। तो लिहाजा जहाँ इतना स्ट्रिक्ट माहौल हो, पढ़ी लिखी लड़कियाँ आ रही हैं, मुझे बताएं, जो सारे लोग मीडिया के खिलाफ बात करते हैं, टीवी पे आपने कभी कोई नाचती हुई लड़की देखी है? बिल्कुल। यूट्यूब पे देखी होगी, हाँ, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे देखी होगी। वो कौन है? वो तो मीडिया से नहीं है। बिल्कुल ऐसे। जो बेहुदा तरीन डांस के साथ जो व्यूज के लिए कोशिश कर रही हैं, तो वो तो मीडिया में तो सर सेंसरशिप है। बिल्कुल ऐसे। हमें ये देखना पड़ता है कौन कहाँ से देख रहा है उसे, और जो लड़कियाँ आती हैं मीडिया में बिल्कुल गलत है। कुछ पिछले दिनों ऐसी बातें लोग, मैं उनके इंटरव्यू सुने थे, बिल्कुल। हाँ देखें, पर्सनली जिस तरह कोई बैंक में जॉब कर रही है लड़की, और वहाँ बैंक के किसी बंदे के साथ वो उसे अच्छा लगने लग गया, उसकी दोस्ती हो गई, वो एक पर्सनल चीज है। वो मीडिया में भी किसी लड़की को अगर कोई पसंद आ गया तो वो उसके साथ दोस्ती कर सकती है, लेकिन ये आप कहें कि किसी का स्क्रीन पर आने के लिए उसका अपने लेवल से गिरना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉसिबल। और इस वक्त तो जितने डायरेक्टर्स हैं, मैं आपको बताऊं, मैं मिसाल देता हूं, शोएब मंसूर साहब। शोएब मंसूर जितना बड़ा नाम है, वो अखलाकी तौर पर भी इतने बड़े हैं, कोई बड़ा नाम बिला वजह नहीं बन जाता। काशिफ निसार साहब हैं, जितना बड़ा नाम है, अखलाकी तौर पर भी इतने बड़े हैं। और जहाँ पे आपको मैं बताऊं ना, आप जहाँ पे ढेर लगे हुए हो ना, वहाँ पे बंदे का वैसे भी दिल नहीं चाहता। वो शुक्र, हम तो शुक्र अदा करते हैं कि भाई ये टाइम पे आ गई है, ये इसने शॉट ठीक दे दिया, इसने डायलॉग इसको याद थे, स्क्रिप्ट इसको याद था, इसने जो एक्सप्रेशंस थे इसके सही आ गए, अल्लाह का शुक्र, बीबी खुदा हाफिज़। यहाँ भी काम की कदर है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें जब चल रही होती हैं तो पीछे जो बैठे होते हैं ना लोग,
وہ جن کا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جن کی کوئی دال نہیں نا گل رہی ہوتی یا جو کہیں پہنچ نہیں سکتے. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا لوگوں کے اندر زہر بھرا ہوا ہے. ان کا بس نہیں چلتا کہ کسی یعنی اپنے گھر کی خواتین کو انہوں نے سب سے پہلے ثابت کرنا ہوتا ہے دنیا کی پاک ترین خواتین. بالکل ایسے. اور بھی فیس بک پہ یا یوٹیوب پہ آپ کو کوئی لڑکی پسند نہیں آئی, آپ اسکپ کر دیں, آگے نکل جائیں. وہاں پہ کمنٹ جلے بھنے کمنٹ دیے بغیر جانا نہیں, کوئی گالی دیے بغیر جانا نہیں, کہ یہ بہت ضروری ہے. بعض لوگ تو آپ کو دین کی تبلیغ بھی ایسے کر رہے ہیں. بہترین تجزیہ نگار ہوتے ہیں یہ لوگ. ہم کیا مطلب ہم نے کیا تجزیہ پیش کرنے. ماحول بالکل, میں اپنی بات کر رہا ہوں, جو ہم نے دیکھا ہے ماحول انتہائی جسے کہیں نا اسٹرکٹ ماحول میڈیا کا. آپ کو میڈیا میں مجال نہیں کہ کوئی کسی لڑکی کو ہاتھ لگا دے. صاف ستھرا ماحول اور بڑا ہنسی والا ماحول ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. یہ آپ کا کیا خیال ہے جو بچیاں ہماری ایئر ہوسٹس بنتی ہیں PIA کا یا باہر جو دوسری پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں, وہاں پہ کیا ماحول ہوتا ہے؟ بالکل ایسے ہی. یا بینک میں کیا ماحول ہوتا ہے؟ یہ ڈاکٹرز بن رہی ہیں, اسکولز میں. اب تو جو لوگ نہیں ہیں نا اس میں, جو سو کارڈ وہ ایک طبقہ ہے نا جو کہتا ہے ڈانس کر دی پئی ہے, ایک اور نیا آ گیا پولیسن بنا لیتے پتہ نہیں کی. تو وہ بڑا اچھا, محمد حنیف صاحب کا بڑا اچھا تبصرہ تھا. انہوں نے بڑا اچھا تبصرہ, انہوں نے کہا کہ تو ان کو یہی رہتا ہے کہ بھئی بیٹی کو ہم شاپنگ کرنے جا رہی ہے, کہیں ڈانس نہ کر لے, وہاں جا کے فلاں جگہ جا رہی ہے, کہیں ڈانس نہ کر لے. بات یہ ہے ثنا کہ ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے, دونوں بہن بھائی ہیں. لڑکے نے بھی اسی ماحول میں تعلیم حاصل کی ہے, وہی نصاب ہے, لڑکی نے بھی. لڑکا کون ہوتا ہے یہ طے کرنے والا کہ اس کو یہ کرنا چاہیے, اس کو یہ کرنا چاہیے؟ بالکل ایسے. ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے ایک دفعہ بات کی, کہنے لگے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بیٹی اگر باپ سے کہے کہ میں نے اپنی مرضی کا لباس پہننا ہے, باپ کو اجازت دے دینی چاہیے؟ میں نے کہا دے دینی چاہیے. تو وہ لڑکی اگر دیکھے نا, اس کا مطلب ہے لڑکی تو گئی ہاتھ سے. میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے جب ایک باپ بیٹی کو کہے گا پاکستان میں کہ بیٹی اپنی مرضی کا لباس پہن لو, وہ بکنی پہن کے آ جائے گی. جب ایک باپ, میں نے کہا اپنے بیٹا کہے گا ابو میں نے آج اپنی پسند کا لباس پہننا ہے, آپ کے خیال میں بیٹا کیا پہن کے آئے گا؟ کچھا پا کے آ جائے گا. بیٹا جو معاشرے میں ہے اور گھر کی جو چل رہا ہے وہ, بیٹی جب کہے گی کہ بیٹی جو ہے نا وہ تو بری ثابت ہو جائے گی. جیسے ہی آپ نے, ہمیں ایسے لگتا ہے, پتہ نہیں کیوں لگتا ہے جیسے بچیاں جو ہے نا وہ بھاگنے کے لیے تیار ہیں. بالکل ایسے. اور ہم خود بھگاتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں ہمیں کیوں لگتا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو اجازت دی تو وہ بھاگ جائیں گی گھر سے؟ ہمارے ذہنی نظریات جو ہے نا وہ بھاگنے پہ مجبور کرتے ہیں, ہماری سوچ. بچیاں گھروں سے جو باہر جا رہی ہیں یہ ان میں انتہائی اعتماد ہے. اور جب کسی بچی نے کہا کہ میں نے اپنی مرضی کا لباس پہننا ہے, تو خدا کے بندو وہ مرضی کے لباس سے مراد ہے آپ اسے کہہ رہے ہیں نیلے رنگ کا سوٹ پہن لو, وہ ہو سکتا ہے کالے رنگ کا پہنے. بالکل ایسے. آپ کہہ رہے ہیں جوتی یہ پہن لو, یہ وہ آزادی مانگ رہی ہے. بالکل ایسے. جس طرح بچے کو آپ کہیں گے کہ اپنی مرضی کا لباس پہن لو, وہاں ہم پر امید ہیں کہ یہ الحمدللہ یہ اچھا ہی لباس پہنے گا. اور اپنے ہی بچیوں کے بارے میں ہمارا یہ رویہ ہے کہ ان کو اگر ہم نے اجازت دی نا, کیا تربیت ہے اور کیا سوچ ہے کہ بچیاں تو جو ہے نا وہ تو تیار بیٹھی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے بھاگنے کے لیے. ماحول بدل رہا ہے. آئندہ کی گنجائش میں آپ کو بتاؤں, یہ اس طرح کا رویہ نہیں چل رہا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ بچیاں گھروں سے باہر جا کے گمراہ ہو جاتی ہیں, ایسے لوگ, یہ وہ لوگ ہیں جو خود گمراہ کرتے ہیں. ہمارے اندر اتنا حوصلہ ہونا چاہیے. میرے ایک دوست تھے, میں ثنا واقعہ بتاؤں آپ کو کمال کا, آج سے کچھ 8-10 سال 15 سال پہلے کی بات ہے. شدید مخالف تھے لڑکیوں کی تعلیم کے, اور انہوں نے دلائل دینے, یہ نہیں عورت کو باہر نہیں نکلنا. آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے جو عورت باہر جاتی ہے وہ فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. اپنی بیٹی MBA کی ہے, جاب کر رہی ہے. ہم تو احتراماً ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ بھائی آپ وہی ہیں. اچھا, ایسے لوگوں کے پاس جب خود پھنستے ہیں نا, اس وقت بھی ان کے پاس ڈھیروں دلائل ہوتے ہیں. بالکل ایسے کہ بھی ہم جو ہے نا وہ یوں ہوا تھا اس لیے تو میں قدر کرتا ہوں, میں تو یہ. دوسرا بندہ کوئی کام کر جائے وہ غلط ہے, یہ کوئی کام کر جائے ان کے پاس ہیلا ہوتا ہے, بہانہ ہوتا ہے, جواز ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارا دائرہ مکمل ہے. بالکل ایسے. تو کام کرنا چاہیے, بچیوں کو گھروں سے باہر نکالنے, تاکہ یہ ہم سے زیادہ آپ تو باہر جاتی رہتی ہیں. پچھلے دنوں بھی آپ ملک سے باہر تھے, ہم سے زیادہ مہنگائی ہے وہاں. بالکل ایسے. کبھی پوچھیں جا کے نیو یارک میں یا لندن میں کہ برگر کتنے کا ہے, بالکل
کیوں نہیں مہنگائی لگتی, کیوں وہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ اس لیے کہ جو 18 سال کا وہ جاب کر رہے ہیں. گھر کے 5 افراد ہیں تو 5 لوگوں کی کمائی گھر میں آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک کما رہا ہے 6 کھا رہے ہیں. ایسے ہی جب آپ کی بچے بھی کمائیں گے, بیٹی بھی جاب کر رہی ہے, گھر میں وائف بھی کوئی نہ کوئی چھوٹا گھر بیٹھے بے شک کوئی کام کر رہی ہے, آپ بھی کما رہے ہیں, مجھے بتائیں پھر اس وقت یہ مسئلہ ہوگا کہ بجلی کا بل کون دے گا, یا ہمارے ایکسپینڈیچر کیسے پورے ہوں گے, یا پیٹرول کیسے افورڈ کریں گے. تو سب کام کریں گے تو پھر ہوگا نا. ہم نے تو عورت کو بنا کے رکھ دیا تھا. مجھے خوشی ہے کہ یہ سارا جو تھا ایک متھ جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے. لیکن اس متھ ٹوٹنے کے ساتھ ہمیں یہ آج کل کی بات ہے, پرسوں کی وہ جو بیچاری بلوچستان میں جس بچی کو مارا, بالکل کچھ دن پہلے, پرسوں عید سے پہلے کا ویسے واقعہ, ہم وہ جب ویڈیو وائرل ہوئی وہ سارا اس پہ بات ہوئی. تو اس لیے بچیاں جو ہیں, آپ ہی کی بچیاں, تو اپنی بچیوں پہ تو اعتبار کر لیں. اپنی بچیوں کا تو کہہ دیں کہ یار میری بیٹی اگر باہر جائے گی تو الحمدللہ مجھے مان ہے اس پہ. آپ اپنی بیٹی پہ شک کا اظہار کر رہے ہیں, باہر جا کے ڈانس نہ کر دیں. یہ ڈانس ہوتا ہے, ڈانس. حنیف صاحب کہتے ہیں جی ہمیں خطرہ ہے کہ بچی نا وہ کہیں وہاں جا رہی ہے ڈانس نہ کر رہا ہے, وہاں جا رہی ہے ڈانس نہ کر رہا ہے. ویسے ایک بات ہے کہ جو یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا پیرنٹس کے بھائی یہ باہر جائے گی تو یہ کیا ان کو اپنی تربیت پہ شک ہوتا ہے یا اپنے گھر کے ماحول پہ شک؟ نہیں, انہیں اپنے, سچی بات تو یہ ہے انہیں باہر کے ماحول پہ شک ہوتا ہے, یہ تو سچ ہے نا. لیکن باہر کا ماحول وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں. باہر کے ماحول میں پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے بھائی. یہ ہم مثالیں دیتے ہیں نا, باہر کوئی عورت کی طرف دے, وہاں بھی اس طرح کے لفنڈر کوئی نکل آتے ہیں. بالکل ایسے. تو آپ بچی کو جب باہر, ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی بچی کو دیکھ لے, ظاہر بات ہے سڑک پہ جا رہی ہے عورت, آپ بھی دیکھ لیتے ہیں نا, وہ جب آپ منع کر رہا ہے پہلے تو اس سے پوچھے نا کہ بھائی سڑک پہ عورت جا رہی ہے تو تم دیکھتے ہو. زیادہ سوری ٹو سے مرد کے اندر نا جیسا مرد ہوتا ہے نا اسے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ باہر بھی انجو رہے ہیں. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. ٹھیک ہے نا, کہ میں اگر اس ٹائپ کا ہوں تو مجھے لگے گا میری بیٹی کو بھی لوگ اس نظر سے دیکھ رہے ہوں گے. میں نے کسی عورت سے کوئی کسی خاص اینگل سے کوئی بات کی ہے تو کوئی اگر شریف بندہ بھی اس اینگل سے بات کرے گا تو میرے ذہن میں وہی سانپ وہ ڈسنے لگے گا کہ یار یہ اسی اینگل سے بات کر رہا ہے. بچیاں یقین کریں, بیٹیاں اتنی اچھے طریقے سے اپنے گھر کے ماحول کو سمجھتی ہیں. سر نا میں تو ساری زندگی رہا ساڈے کول تے نہ کدی کوئی سیٹ ہوئی. یعنی میں میڈیا کا بندہ, میڈیا کا بندہ کی کوشش کی ہے. میں بتایا نا, میں نے یہ بھی بتایا میرے پاس تو ساری, بتا دے کوئی بات نہیں, میرے پاس تو ساری آپشنز موجود تھی نا کہ میں میڈیا کا بندہ جو جس پہ لوگ مرتے ہیں کہ میڈیا میں ہمیں کوئی ایکٹنگ کروا دے, سب کچھ بہت کچھ کرتی ہیں چینلز پہ آنے کے لیے. نہیں یہ, اور چینلز پہ آنے کے لیے کرتی ہیں وہ جو بہت کچھ کر رہے ہیں, وہ بھی تعداد ایک ہوگی کہ جو اس طرف کا راستہ اختیار کرتی ہوں گی. لیکن موسٹلی جو میں بتا رہا ہوں پڑھی لکھی اچھی فیملیز سے وہ اپنا کیریئر بنانے کے لیے آ رہی ہیں. آپ کیریئر ختم تو نہیں کر سکتے کہ یہ عورت کچھ بھی نہ کرے. تو یہ الحمدللہ یہ ایک متھ ٹوٹ رہی ہے. بالکل. اچھا سر, کاسٹنگ کاؤچ کے بارے میں کیا کہیں گے, کیونکہ آپ کا بڑا مطلب ایکسپیرینس نہیں میں کہہ سکتی, مطلب یہ کہ آپ اوبیسلی وہاں بیٹھے ہوئے جہاں پر بہت سارے لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, بہت سارے لوگ, میں ہوں نا, مجھے بہت ساری اپنی ہی اینکرز کی حدود کا پتہ ہے کہ یہ کیا کیا چل رہا ہے یہاں پر. کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا ابھی بھی ایک چل رہا ہے سچویشن ایسی؟ آپ سوال مزید پریسائز کریں. مطلب کہ ایک بڑا کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کاسٹنگ جو ہوتی ہے, ہم لوگ جب کسی کو اپنی ڈراماز میں یا کسی بھی پروگرام میں کاسٹ کرتے ہیں یا اپنے ساتھ کسی پروگرام میں رکھتے ہیں, اور تو اب مجھے اس کا اصل وہ ڈیفینیشن نہیں آ رہی ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جو کاسٹنگ پروڈیوسر ہے, یہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ان سے عجیب و غریب ڈیمانڈ کرتے ہیں, ڈیمانڈس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک پروسیجر, مطلب میں نے پورا اس کے اوپر لٹریچر پڑھا تھا کہ ہر کنٹری میں الگ الگ ریشو ہے. یہ ہے بالکل ہے. اور یہ آپ نے بی بی سی کی رپورٹ پڑھی ہو؟ بالکل, بی بی سی کی رپورٹ پڑھی ہے میں نے, اور اس میں وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں اس کی انفیکٹ بہت سارے پروڈیوسرز خود بیٹھ کے مانے اس بات کو کہ ہاں جی, مگر ایک سرٹن ایج کے بعد جب معاملات سارے, اور پھر انہوں نے بتایا کیسے, انہوں نے بتایا یوں ہے کہ فلانا جڑا سی نا وہ انج کردا سی,
تو وہ جو میں نہیں ہوں ایسا نہیں سر نہیں وہ یہ بتا رہے ہوں گے نا کہ فلاں. اچھا وہ لوگ جو اب کر رہے ہیں نا, اچھا ایک بڑی عجیب سو کالڈ سی وار بھی چل پڑی ہے یہاں پر نا, کہ جو پرانے جو پروڈیوسرز ہیں وہ ایکٹریسز کے بارے میں گند اچھال رہے ہیں, ایکٹریسز پھر آتی ہے اس کا جواب دیتی ہیں, تو وہ ایک عجیب سی نا سچویشن چل پڑی. سنا وہ جوانی نہیں جس میں کوئی کہانی نہ ہو. ہاں بالکل. ہر بندے کی جو جوانی گزری ہے وہ خوبصورت جوانی لوگوں کی گزری ہیں. دوسری بات یہ ایک کاسٹنگ کاؤچ والے جو آپ نے بات کی نا, دیکھیں یہ ہو بھی سکتا ہے یار سامنے کاسٹنگ میں خوبصورت لڑکیاں آ رہی ہیں, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی پسند نہ آئے. کسی کا پسند آ جانا تو بری بات نہیں نا, اور مزے کی بات ہے کہ اس کو ایک خوبصورت چہرہ اگر چاہیے ڈرامے میں تو وہ خوبصورت چہرہ تو ہوگا, تبھی اس کو پلے میں لیں گے نا جو اس کی ڈیمانڈ ہے. بالکل ایسے یہ بات کہ وہ ڈیمانڈ کچھ کرتا ہے, یہ اس سے میں متفق ہوں. کئی جگہ پہ ایسا پاسبل ہے, ہوتا بھی ہے. اب اس میں آ جاتا ہے لڑکی کا کردار. میں آپ کو بتاؤں اس میں میں نے جو دیکھا ہے نا پاکستان میں, اس میں یہ جو اخباروں میں آپ کو اشتہار نہیں آتے, لانگ سیریل شروع ہو رہا ہے مجھے تم یاد ہو, اس کے لیے لڑکے لڑکیاں چاہیے اس نمبر پہ رابطہ کریں. یہ فراڈ وہ کرتے ہیں زیادہ. یعنی بلایا, ہم ایک ڈرامہ شروع کر رہے ہیں, لائٹیں وائٹیں کیمرے شامنے لگا ہوا ہے, کوئی 1.5 کمرے کا دفتر ہے, اور وہاں پہ وہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں ہم یہ کریں گے آپ 1000 روپے فیس بھی دے جائیں, یہ بھی ایشو کی. میں پھر یہ بتا رہا ہوں اس شعبے میں پڑھی لکھی لڑکیوں کا آنا کیوں ضروری ہے. پڑھی لکھی لڑکی نہیں داؤ میں آئے گی ان کے. یہ ہمیں تو ڈیلی ایسا ہوتا ہے سنا, اتنا خوبصورت چہرہ ہوتا ہے, بالکل ایسے جو ہی بات کرتے ہیں پتہ چلتا ہے, یکدم پوچھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم کیا ہے, تو پتہ چلتا ہے جی میں نے تو تعلیم حاصل نہیں کی, 5 جماعتیں پاس ہوں. اب وہ جو آئی ہے اس کے پاس اور کوئی ہنر نہیں ہے میڈیا میں آنے کے لیے. لہٰذا کاسٹنگ کاؤچ اگر کسی ایسے کام میں ملوث ہے تو وہ اس لڑکی کو ڈرامے میں نہیں کاسٹ کرے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ پھر اس نے, اور پھر اس پہ لڑکی کی مرضی پہ ہے, وہ اس کے ساتھ جیسے معاشرے میں جہاں ہوتا ہے, جو اچھے پروڈیوسرز ہیں, جو اچھے ڈائریکٹرز ہیں, وہ جب آپ کو بلائیں گے ان کی سب سے پہلی ترجیح یہ ہوگی کہ جس کریکٹر کے لیے میں بلا رہا ہوں اس کے لیے فٹ ہیں یا نہیں. میں نے اگر ایک رول مثال کے طور پہ آپ کو میں بلاتا ہوں تو میں نے آپ کو نہیں اب آپ کو بلائیں گے. یہ طے ہو گیا, یہ تو طے ہو گیا, اتنی دفعہ میں کہہ چکی ہوں, نہیں اب ہو گیا, آج آن ایئر طے ہو گیا. آپ کو میں بلاتا ہوں کہ آپ نے ایک رول کرنا ہے, آپ نے ایک یعنی لڑکی کا رول کرنا ہے جو گن چلاتی ہے اور وہ ولنش قسم کا رول. تو میں سوچوں گا نا کہ ثنا آغا کو یہ رول, ثنا آغا کے لیے رومانٹک رول اچھا ہے یا اس کے لیے یا یہ رول اچھا ہے. تو میں سب سے پہلے تو میں بات کے دوران یہ پوچھوں گا آپ سے کہ آپ نے کبھی گن چلائی ہے, آپ بھاگ کتنا لیتی ہیں, سانس تو نہیں چڑھ جاتا, یہ ہے غصے میں آئی ہیں فلانا. باقی باتیں تو بعد میں رہیں. جن کو کاسٹنگ, میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں. ایک بہت بڑا نام فلم کا, بہت بڑا نام, اب میں لیتا نہیں ہوں یہاں پہ, انہیں فلم کے لیے ایک لڑکی چاہیے, بہت اچھا نام, ہم ڈسکس کر چکے ہیں بیٹھ کے. انہوں نے مجھے کہا کہ میری ہیلپ کریں آپ کو لڑکی. آپ یقین کریں کوئی 20 لڑکیاں دیکھ چکے ہیں, انہیں ایک ٹال اور ذرا شوخ اور خوبصورت چہرہ جس کو ہم کہتے ہیں ہیروئن میٹیریل, وہ نہیں مل رہی. اور پھر انہوں نے دیکھا ہے کہیں کوئی ٹک ٹاک پہ کوئی ایک نظر آئی, وہ بظاہر تو ٹھیک تھی لیکن آگے پتہ چلا جی انہوں نے کوئی مینیجر رکھا ہوا ہے یا رکھ لیا. وہ مینیجر صاحب جو ہیں انہیں ککھ پتہ نہیں کس چیز کا, وہ ایک قسم کا وہ کہتے ہیں جی میں ہی یس اور نو کروں گا. تو ان کو میں نے سمجھایا حضور جو آپ سے بات کر رہے ہیں آپ مارننگ شوز میں بیٹھیں گے یا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ فلموں میں کام کرنا ہے, لاہور سے فلم بنے اور اتنا شاندار لیول پہ, اس پہ بھی آپ اعتراض کر رہے ہیں میرا کی طرح کہ پہلے میں اسکرپٹ پہلے آپ نے کبھی اسکرپٹ دیکھا ہے, پہلے آپ ان سے بات تو کروا دیں. وہ نہیں کھا رہے, آپ وہ لڑکی سے بات کرنا چاہ رہے ہیں, بہرحال وہ نہیں بنا. ایسے ماحول میں مجھے بتائیں کہ کتنی ڈیمانڈ ہوگی اس لڑکی کی جو واقعی اس معیار پہ پوری اتر آئے. تو کاسٹنگ ڈائریکٹر کے سامنے اگر وہ لڑکی آ جائے وہ تو خوشی سے اچھل پڑے گا کہ یار میں کمال ہو گیا, جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا وہی آ جائے. یا وہ اس کو چھوڑ کے وہ کہے کرنے میں پہلے اپنا دوسرا ذہن کسی دوسری طرف بنا لوں. تو اللہ کا شکر ہے کہیں کسی کو کوئی, ہمیں تو یقین کریں مجھے بعض اوقات ایسے
ایک مجھے چاہیے تھا کہ کسی کے ایکسپریشن اچھے ہوں. لڑکی کے نا بڑی دیکھی نہیں ایکسپریشن اچھے آ رہے تھے. ایک کو دیکھا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, اس کو میں نے کہا ابھی سائن کر رہے ہیں آپ کو, آپ کے ایکسپریشن اچھے آ رہے ہیں. اس نے کہا نہیں آپ پوچھو. نہیں, میں نے کہا کچھ نہیں پوچھوں گا, آپ بس آپ کی مہربانی. اب یہ نہیں ہوتا کہ کاسٹ جا کے پوچھتی ہے, ڈائریکٹر کہتی ہے کہ آپ کی مہربانی آپ ہمیں کاسٹ کر لیں. اب تو بھائی جو جس میں کوئی ٹیلنٹ ہے نا, ڈائریکٹر اس کو کہتا ہے آپ کی مہربانی آپ آ جائیں. بالکل. تو یو ہیو اے ٹیلنٹ, آپ میں ٹیلنٹ ہے, آپ بول سکتی ہیں, آپ اسکرین پہ آ سکتی ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں آن ایئر آپ سے کہہ رہا ہوں, بلکہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے کسی پلے میں. یہ لاک ہو گیا, یہ آن ایئر ہو گیا. اچھا نہیں, آپ کہہ رہی تھی نا آف ہے. اس کے بعد ہم نے کروا لیا. چلے سر, یہ تو خیر بہت ہی چیزوں میں ہم نے ڈیپلی ڈسکس کر لیا. یہ چیزیں بہت زیادہ گاسپنگ میں بھی تھی. اکثر لوگ جو ہے نا وہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتے. مجھے بھی یہ تھا کہ شاید آپ اس چیز کو جواب دے دیں گے کہ نہیں جی ہمارا وہی ایک فارمل سا ایک جو طریقہ ہوتا ہے ہر جگہ ہوتا ہے, تو ہمارا کیسے محفوظ رہ سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا سر, اگر ہم ڈراما سائڈ پہ آ جائیں, بہت ترقی ہو گئی ہے. مطلب آئی تھنک کہ موویز کو اب لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور پاکستانی ڈراماز جو ہے نا بہت آگے نکل گئے. اس میں مزید ویریشنز کیسے آ سکتے ہیں؟ سیریس ڈرامے کی بات کریں نا, دیکھیے میں آپ کو بتاؤں جتنا ریالٹی کے قریب ہوگا ڈرامہ, میں ڈرامے میں بےہودگی کے خلاف ہوں. آپ کو اگر کسی لڑکی اور لڑکی کی شادی ہوئی ہے, آپ کو نہیں ضرورت کہ آپ سہاگ رات میں اس کے کمرے کا سین دکھائیں. دنیا کو پتہ ہے نا. پھر اگر آپ نے وہ بھی دکھانا ہے پھر بہت کچھ دکھا دیں. لہٰذا بہت ساری چیزیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ کسی کو پتہ نہیں کہ دلہن کون ہوتی ہے, دلہا کون ہوتا ہے؟ بالکل ایسے. تو جو چیزیں آبویس ہیں ان کو دکھانے سے پرہیز کریں. کہانی جب تک نہیں ڈالیں گے نا ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور کہانی ایسی کہ جو جکڑ لے, اس کے لیے ہمیں ضرورت پڑے گی سٹائل جیسے منٹو صاحب کا تھا, جیسے میں نے ابھی نام لی کرشن چندر منٹو, احمد ندیم قاسمی صاحب. تو جو کہانی ہے بنیادی طور پہ ہم سب ایک کہانی سننا چاہتے ہیں. منٹو صاحب کا آپ نے 2-3 دفعہ ذکر کیا, بہت ساری کنٹروورسیز بھی ہیں. لوگ وہ میں آپ کو تلخ مطلب اتنی ریالٹی کو بیان کر گئے کہ کئی دفعہ تو خود بھی بندہ سوچتا نا کہ یہ مگر ہوتی وہ اتنی تلخ حقیقت ہے کہ ہم خود ہی ہضم نہیں کر پاتے. کچھ نہیں تھا منٹو صاحب. آج کے دور میں جو کچھ ہو رہا ہے, آج آپ منٹو کو پڑھے تو کہیں وہ مجھے سب سے پہلی مار پتہ کب پڑی. میں انجمن اور شبنم کی, اس کی ندیم اور شبنم کی ایک فلم تھی, نام یاد نہیں, یہ بات ہے کوئی 85 کی. میں وہ فلم سینما میں دیکھتے ہوئے پکڑا گیا تھا. یعنی میرے ندیم اور شبنم کیا کرتے ہوں گے سینما میں فلم, لیکن اتنا بنا ہوا تھا. ابا جی مجھے مارنے کے لیے ساتھ وہ ایک بندہ بھی لے کے آئے محلے کا, اگر میرا ہاتھ آہو. اور جب وہ مجھے مارتے ہوئے ہماری گلی میں داخل ہوئے تو گلی کی جو عورتیں تھیں وہ چھتوں پہ اور ادھر بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی, اور میرے کانوں میں ان کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھیں کنا شریف بن رہا سی, نکلے کی کہ فلمہ ویکھتا ہے. اور جب وہ ہم اپنی گلی میں داخل ہوئے تو گلی کا کوئی تیسرا چوتھا گھر ہمارا تھا, تو میں نے دیکھا موڑ موڑتے کہ ماں میری گلی میں کھڑی ہے اور ماں میری روئی جا رہی ہے. اور جب قریب میں پہنچا تو میری ماں کا جملہ جو ہے وہ مجھے آج تک نہیں بھولتا. ماں نے کہا کہ ہونے نو کسی نے کڑی نہیں دینی. فلم جو دیکھتا پڑیا گیا. بالکل بالکل. لفنٹر تو میں ہو گیا. اس ٹائم تو بات یہ آوارگی کی سب سے بڑی نشانی یہی تھی کہ آپ نے جا کے فلم دیکھ لی ہے, فلموں میں پکڑا گیا, تو آپ تو رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. تو اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج جو آپ بتا رہی ہیں نا, ہم نے جو آج کا معاشرہ تشکیل دینا ہے وہ آج کے وہی باپ جو 80 کی دہائی میں بچے کو مار دیا کرتا تھا کہ جی گھر ریڈیو نہیں بجنا چاہیے تھا, وہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے جلیبی بائی سنتا ہے کہ نہیں. بالکل ایسے. تو یہ معاشرہ آہستہ 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 نا, میں یہ نہیں کہتا کہ فحاشی کی طرف جانا چاہیے, لیکن ڈرامے میں کہانی جو ہے وہ کہانی ہوگی تو آپ کا انٹرسٹ بڑھے گا. میں ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اگر کوئی کہانی شروع کر دوں کہ میں کل مال روڈ پہ جا رہا تھا, وہاں پہ ایک لڑکا مجھے ملا, اس کے ہاتھ میں پستول تھی, یہ یک دم جکڑ لے گی کہ بات آگے کہاں تک جا رہی ہے. تو لہٰذا کہانی میں جتنی ویریشنز ہوں گی, کہانی جتنے نئے انداز سے بڑھے گی. ڈرامہ بہت اچھا ہمارا جا رہا ہے, بہت اچھی ترقی کر رہا ہے ڈرامہ, لیکن ہمارے ڈرامے میں
وہ میں بتا رہا ہوں نا کچھ چیزیں جو ریالٹی سے قریب ہیں. وہ جو آپ منٹو صاحب کا بتا رہی ہیں نا, وہ اس دور میں ریالٹی تھی. جس دور میں منٹو صاحب لکھ رہے تھے نا, ان کے جو افسانے ہیں وہ کبھی آپ پڑھیں, اس میں سے سمپل میں کہتا ہوں کہ اس میں سے لفظ طوائف نکال دیں تو وہ ہلا کے رکھ دیں گے. ہمارا تو مین مقصد یہی آ رہا ہے نا کہ یہ کیوں ہے. بے شمار ان کے افسانے ہیں جن میں کوئی طوائف نہیں ہے, بڑے شاندار ان کے. اور اس دور میں, آج کے دور میں بھی سنا, آپ لاہور میں یا کہیں جا کے کسی سے پوچھے نا, میں پاوے کھانے گیا تھا ہیرا منڈی, تو لوگوں کے چہروں پہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے. لفظ ہیرا منڈی آج بھی لوگ سنتے ہوئے ایک دلچسپی کا اظہار کر دیتے ہیں, شکوک و شبہات کا. تو اس دور میں, منٹو صاحب کے دور میں, لفظ طوائف اور یہ سارا کچھ وہ کتنا معیوب لگتا ہے. یہ کامن ورڈ بھی نہیں تھا, یہ گھروں میں عام استعمال بھی نہیں تھا. حالانکہ اس دور کی طوائف بہت ہی, کہ جسے کہتے ہیں نا کہ پاکیزہ فلم والی تھی, ادب سے تعلق رکھنے والی, اپنے اخلاقیات, تربیت. کہتے تھے نواب جو ہے نا ان کے گھروں میں جا کے تربیت حاصل کیا کرتے. وہ اس لیے کہ انہوں نے دیکھے نا, وہ طوائفوں نے گانا گانا ہوتا تھا. آج کے دور میں منٹو ہوتا تو کیا کرتا. اور منٹو صاحب نے کیا کرنا تھا آج کے دور میں. منٹو صاحب نے بہت اچھا کیا, وہ نہیں آج کے دور میں. وہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ طوائفوں میں ادب و آداب ہوتا تھا, ہر اس جگہ جہاں پہ آپ کو لوگوں کا آنا جانا ہوگا نا, کسی پبلک پلیس پہ بھی آپ دیکھیں جہاں بہت زیادہ آپ کو پیسہ آ رہا ہوگا, وہاں رکھ رکھاؤ سے بات کریں گے. اس کو چھوڑیں, آپ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں چلے جائیں, جب انہیں پتہ چائے کا ایک کپ جو ہے یہ 2000 میں پڑے گا, تو بڑے ادب سے بات کریں گے. تو جہاں طوائف تو پھر وہاں پہ آنا ہی. اور پھر اس نے غزلیں گانی ہوتی تھی, اور یعنی جو شاعروں کے نام ان کو یاد ہوتے تھے, غزلیں ان کو زبانی یاد ہوتی تھی, موسیقی, ثقافت, اس میں جو ہی رچا بس اب کوئی شخص آئے گا, ادب و آداب تو اس میں خود بخود آئیں گے. اور ہر سیکٹر کا نالج بھی ان کے پاس بہت ہوتا تھا. ہر سیکٹر سے نالج ان کے پاس پہنچ جاتا تھا. ہر سیکٹر سے نالج ان کے پاس پہنچ جاتا تھا. اچھا نہیں, یہ جب توڑی گئی, وہاں سے نکال دیا گیا ان لوگوں کو, جب ایک دور آیا, یہ ختم کر دیے گئے طوائف خانے سارے, تو پھر لاہور میں بڑا ہر طرف ہی بہت زیادہ چیزیں پھیل گئیں. اب انفیکٹ بہت سارے ایریاز ایسے ہیں جو آپ کسی بھی جگہ پہ گھر لیتے ہیں نا, تو آپ کو سراؤنڈنگس میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گھر مل جاتا ہے, پرسرار سا گھر مل جاتا ہے. تو اس کے بارے میں, یہ بھی بچوں کی تربیت میں, ہمارے معاشرے کے بناوٹ میں, ہماری چیزوں کے رکھ رکھاؤ میں بہت اثر انداز ہوتی ہیں. یہ سر نا, میں نہیں سمجھتا اب یہ ہونا نہیں چاہیے, لیکن جو آج کل لوگ اس کے محتاج نہیں ہیں. اب ہر ایک کے پاس اپنا پرسنل گیجٹ ہے, اس میں جو مرضی دیکھتا ہے, ہمیں کیا پتا کیا دیکھتا پھرتا ہے. سب سے سستی جو کہتے ہیں وہ ٹک ٹاک. نہیں, ٹک ٹاک کے علاوہ بھی بھائی جو آپ کی بلاگ سائٹ ہیں وہ بھی لوگ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ 100% وہ معاملہ آ گیا جہاں میں کہتا ہوں کہ یہ پرسنل اسپیس ہے. کوئی بندہ کہیں کسی کے ساتھ مل رہا ہے, میں اس کو قانون پکڑے, میں کون ہوتا ہوں اس کے بارے میں بات کرنے والا, اور میں کون ہوتا ہوں فیصلہ سنانے والا. بالکل ایسے. جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں, مذہب میں اس کی کچھ شرائط ہیں وہ جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی, تب الزام لگانا پڑتا ہے کسی پہ. تو کوئی, مجھے نہیں پتا, کوئی لڑکی موٹر سائیکل پہ جا رہی ہے, ساتھ ایک لڑکا اس کے ہنس کے بات کر رہا ہے, میں کیسے کہہ دوں کہ یہ ان میں کوئی آپس میں کوئی افیئر ہے. وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں, وہ دوست بھی ہو سکتے ہیں, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں یہ اتنا ججمنٹل کیسے ہو جاؤں. اور یہ جو آپ نے بتایا طوائفیں وہ سارا پھیل گئی, وہ پھیلنا ہی تھا. دیکھیں ہمارے ہاں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے, وہ آپ نے آنندی افسانہ شاید پڑھا غلام عباس کا, وہ اسی طرح تھا اس میں کہ وہ ایک طوائفوں کا اڈا ختم کرتے ہیں, تو وہ شہر سے باہر کہیں ان کو کہتے ہیں چلے جاؤ. وہ جہاں نیا اڈا بناتی ہیں, آہستہ آہستہ پورا شہر وہاں آباد ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ تو ہونا ہی تھا. ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, وہاں جو جانے والے لوگ تھے, وہ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ ایک ایسی جگہ میں داخل ہو جائے جس کے بارے میں ہی پتا ہے کہ یار یہاں جو داخل ہوگا وہ اس ارادے سے آئے گا, تو کون وہاں جائے گا. بالکل. آج فوڈ اسٹریٹ میں آپ داخل ہوں, سب کو پتا ہوتا ہے کھانا کھانے آئے ہیں. بالکل ایسا. تو اگر فوڈ اسٹریٹ سے اس گلی میں داخل ہوں, رائٹ سائڈ والی, تو زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں, اور وہ ایریا بھی میں آپ کو بتاؤں, کبھی آپ جا کے دیکھیں, وہ سارا ختم ہو گیا ہوا ہے. وہاں عزت دار لوگ رہتے ہیں. بالکل ایسے ہی. میں تو جو پہلے بھی رہتے تھے ان کو بھی میں عزت دار ہی کہوں گا, لیکن آپ کو پتا ہے اس ایریے نے
آپ کی ثقافت میوزک میں کتنا کردار ادا کیا ہے. یا آپ کے میوزیشنز آئے, جو اچھے میوزیشنز آئے, جو آپ کے دھنیں بنی, موسیقار آئے, گلوکار آئے, اسی ان چیزوں کو ختم کرتے جائیں تو پھر آپ دیکھیں ثقافت کہاں گئی. بالکل. اب تو دور کے حساب سے جس طرح ہماری نوجوان نسل نے مائک پکڑ لیا ہے بس, اور ساتھ ڈیجیٹل گیجٹس کے ساتھ سارے ہارمونیم بج رہے ہیں, ساری لیرکس ہر چیز جنریٹ کی جاتی ہے. وہ تو اے آئی آ گئی نا جی, اے آئی آئی تو آپ نے اپنا دیکھ لیا, تماشا دیکھ لیا. اب بھی میں آپ بتا رہا ہوں آپ کو, ایک وہ شخص جس کو جو کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے عورت فلاں فلاں, بڑا ججمنٹل ہے. بعض ججمنٹل جو لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان سے بڑا خود شکاری کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایسے وہ بیٹھے اس لیے ہوتے ہیں. میں نے ایک صاحب کو نے مجھے لکھا فیس بک پہ, تو میں نے کوئی میڈیا کی ہماری جو کلیگ ہیں ان کے ساتھ تصویر لگائی کہ آپ کو شرم نہیں آتی ایسی لڑکیوں کے ساتھ, یہ تو 2 نمبر ہوتی ہیں, تو آپ کو یہ کرنا چاہیے فلانا کچھ مذہبی حوالے. میں ان کی وال پہ گیا, وہ 250 انگریز لڑکیاں ان کے ساتھ ایڈ ہیں جو جن کا اسے پتہ ہی نہیں ہوگا ہے کون, میں نے کیوں ایڈ کیتے. نہ ان کو اردو آتی ہے, نہ ان صاحب کو انگریزی آتی ہوگی, لیکن آپ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. ہاں جی, کیونکہ یہ حق انہیں کا ہے کہ وہ سب پہ تنقید کریں. دیکھیں سنا, کریٹیکل تھنکنگ نہ ہونا تو ایسا معاشرہ ہی وجود پاتا ہے. بالکل. جب کریٹیکل تھنکنگ نہ ہو, ہمارے ہاں یہ لفظ کتنے لوگوں نے سنا ہوگا, یعنی کبھی کسی اسکول کالج میں پوچھیں کہ آپ کو کریٹیکل تھنکنگ پڑھائی گئی ہے, وہ ہونکوں کی طرح آپ کا منہ دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ میں آپ کو سمجھایا جاتا ہے کہ سوال کیسے کرنا ہے, سوال سننا کیسے ہے, جواب کیسے دینا ہے, پریسائز کیسے کرنا ہے, ججمنٹل نہیں ہونا, بات کی تہہ تک کیسے پہنچنا ہے, فوری طور پہ کوئی فیصلہ نہیں کرنا. وہ تو آگے سے اس کی پتہ نہیں کتنی برانچز ہیں. لیکن بینگ اے سبجیکٹ میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو انڈر BA تک کوئی کریٹیکل تھنکنگ پڑھائی جاتی رہی ہے. تو لوگوں کو جب آپ سکھا ہی نہیں رہے کہ کیسے بات کرنی ہے, تو لوگ وہی بات کریں گے ایتے ہوندہ ہی انجے. بالکل. جب آپ یقین کریں, یہ اب لوگ اس پتہ ہے کہ میڈیا کے لوگوں کے خلاف بات کرنا کم ہوا ہے. اس کی وجہ اپنے گھروں سے بہت نکل آیا نا مال, کوئی ٹک ٹاک پہ آ گیا, کوئی یہ. اچھا وہ بڑے فخر سے بتائیں گے. ہمارے ایک جاننے والی انہوں نے کہا جی میں تو منع کیتے ہیں میڈیا چ کوئی نہ, اب ان کی بچی بڑی ہوئی, اچھا بولتی ہیں, بڑی اچھی اینکر اس وقت ہیں, نیوز کاسٹر, اور ماں فخر سے بتاتی ہے میری بیٹی نیوز کاسٹر ہے. اب میں ان سے پوچھوں نا کہ جی یہ آپ تو یہ کہتی تھی, نہیں بیٹا دیکھو نا وہ اپنی لمٹس سے. تو میں نے کہا اس وقت بھی آپ کہتی ہیں کہ جو اس شعبے میں اپنی لمٹس میں ہوتی ہیں وہ اچھی ہوتی ہیں. اس وقت آپ نے کتنا اس کو جنرلائز کیا کہ جیڑا آیا وہ خراب. ہاں بالکل ایسے. اب جب آپ کی بیٹی آئی ہے تو آپ کو یاد آیا کہ لمٹس میں جو ہوتا ہے نا, چلے میں کیا دیر آیا درست آیا. اور پھر نا دیکھ دیکھ کے فالوورز خوش ہوتے ہیں, کل لینے سی تے ہن جڑے نا ود گئے نے. میں آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فیس بک پہ نا ان باکس کو, تو لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان باکس کسی لڑکی نے اگر اس کا میسج قبول کیا نا تو 3 دفعہ قبول ہے, ٹھیک ہے نا, گھر آ گئے. آپ ان باکس میں بھی لوگ جو آتے ہیں نا, لڑکیاں پورا شعور رکھتی ہیں, مردوں سے بہتر شعور رکھتی ہیں. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکس سینس ایک دی ہوئی ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ مرد ان باکس میں ہے تو وہ کیا بات کر رہا ہے, اس کا کوئی جواب دے رہا ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ لڑکی بیچاری ترسی ہوئی تھی کہ کاش میرے نال کوئی بندہ گل کرے, اور اس کو ایک بندے نے میسج بھیجا ہے کہ وہ بیچاری کہندی ہے فوراً انہوں میں جواب دینا کہ دوڑ نہ جاوے, وہ اس کو بھی کال پڑا ہوگا نا کسی چیز. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, ایسے اس طرح کے جو مرد ہوتے ہیں نا, میں نے ذاتی زندگی میں دیکھا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ عورتیں زیادہ شکی ہوتی ہیں, میرا تجربہ ہے جی مرد زیادہ شکی ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. مجھے ساری زندگی ایک انٹرویو میں پوچھا گیا جی آپ کی کوئی ایسی خواہش یا آپ کو ہو کہ یار کاش ایسا ہو جاتا, کوئی حسرت. میں نے کہا میری ایک حسرت ہے یار, کاش میری بیوی شک کرتی. میں سنتا ہوں نا لوگوں سے کہ وہ گیا تو اس کی بیوی نے کہا کہاں سے آئے ہو تم, وہ کون تھی, یہ کون تھی, یار کیڈا مزہ آتا ہے, بندے کو اپنی اہمیت کا احساس ہوتا ہے نا. میرے گھر میں آپ آئیں, ہماری اور جو میڈیا کی جو دوست ہیں, مجھ سے پہلے وائف نے ان کے لیے دروازہ کھولنا ہے, فلاں کے لیے کھانا بناؤ, کیا حال ہے, مجھ سے زیادہ ان سے ان کی دوستی ہے. لیکن مردوں کی سطح پہ جائیں نا, وہ مرد بڑا شکی ہوتا ہے. اس کو تو وہ کہتا ہے جی, کیونکہ ساری زندگی سنا کیا ہے, ہنسی تے پھنسی, اور اب وہ دیکھتا ہے جی بیوی ہے تو ادھر ہنس رہی ہو, کہتا ہے تے کام وہی ہو گیا, اور وہ فلاں کے ساتھ کیوں بات کی,
اس کے ساتھ کیوں ہنس کے بات کی, فلاں کے ساتھ کیوں. میں نے آپ کو بتایا, آپ جو دو چیزیں ہوتی ہیں, کوئی آپ کا ہے یا نہیں ہے. اگر جو آپ کا ہے نا, آپ اسے زمین و آسمان پہ کھلا چھوڑ دیں, اس کبوتر نے اڑ کے آپ کے پاس ہی آنا ہے, نہیں جائے گا کہیں. سر آج کے دور میں بھی یہ لاگو ہوتی ہے یہ بات؟ زیادہ تر نہیں, لیکن کبوتر تو اگلے محلے میں جا کے بے قابو ہو جاتا ہے. نہیں وہ میں اچھا وہ اس کے لیے پھر وہ لاگو ہوتی ہے کہ وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس ہے. تو لوٹے کا کی کرنا ہے. وہ جو کبوتر ہے نا, میں آپ کو بات ہوں, وہ اصل میں کبوتر کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو کبوتر نہیں دیا خیال رکھنا چاہیے. اچھا کہ آج کی ہم نے یہ کب ایسا معاشرہ تھا کہ ہم اس طرح سے بیٹھ کے بڑے لائٹر موڈ میں بات کر سکتے؟ بالکل بھی نہیں. یہ معاشرہ میں آپ کو بتاؤں, میجورٹی آف دا پیپلز آف پاکستان وہ یہی ہیں. وہ روزے بھی رکھتے ہیں, وہ نماز بھی پڑھتے ہیں, وہ گانے بھی سنتے ہیں, بالکل ایسے ہی, وہ سینما بھی چلے جاتے ہیں, فلمیں بھی دیکھ لیتے ہیں, وہ دوستوں میں مذاق بھی کر لیتے ہیں, بالکل ایسے ہی, وہ ہنس بھی لیتے ہیں. اور یہ نارمیلٹی ہے. یس, ہم اس سے بالکل بھی اپنے آپ کو جھٹلا نہیں سکتے. کہ اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ رمضان آتا ہے سروں پہ دوپٹے رکھ لیتی ہے, ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ, ایک مطلب ہمارا وہ ہے, مگر ہم نے بھی اسی دنیا میں رہنا ہے, یہیں پر ہم نے سروائیو کرنا. ہنسی تو رمضان, میری بات سنیں نا, میں تو اس بات کے سخت خلاف ہوں جو مثلا جو ایکٹریسز ہیں وہ آپ کو دین تو نہیں سکھا رہی ہوتی. بالکل, وہ ٹی وی پہ آپ کو ایک اچھی پریزنٹیشن دینی ہے, اس کے لیے آپ نے ایک اچھی پریزنٹیشن کے ساتھ ایک ایکٹریس کا انتخاب کر لیا. وہ سوال کر رہی ہے, سامنے اس کے علامہ بیٹھے ہوئے ہیں, بالکل, اور یہ علامہ کا احترام وہ کر رہے, وہ دے رہے ہیں جواب. اور یہ کہنا کہ جی یہ سروں پہ دوپٹے رکھ لیتے ہیں, بھائی ہم بھی جب نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہم سر پہ ٹوپی رکھ لیتے ہیں. بالکل ایسا. یہ تو دیکھیں, یہ پروٹوکول ہے اس پروگرام کا. آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے نا پارس وغیرہ میں شارٹس پہن کے آنا منع ہے. بالکل ایسے. آپ بنیان پہن کے گھر میں گھومیں کوئی مسئلہ نہیں, آپ بنیان پہن کے شاپنگ مال میں نہیں جا سکتے. تو آپ کو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو بندہ یہاں دیکھو کیسے شرٹ پہن کے پھر رہا ہے, گھر میں یہ بنیان پہن کے بیٹھا ہوتا ہے. تو بنیان پہن لیں آپ بنیان. تو جو میڈیا کو سمجھتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہمیں جب پروگرام بنانا ہوتا ہے نا, اس کے لیے کوئی بولنے والا پراپر ریزنیبل بندہ چاہیے. اور جو خاتون ہوتی ہیں, جو ایکٹریس ہوتی ہیں, ان کو اس لیے لیا جاتا ہے کہ لوگ ان کو جانتے ہیں, اس چہرے سے واقف ہیں. ہم ڈرامہ جب بناتے ہیں تو اس میں جس چہرے سے لوگ واقف ہوتے ہیں اس کو لیتے ہیں, نہ لیں تو ڈرامہ نہیں دیکھتے. سب سے پہلے کاسٹ دیکھتے کہ کون کون ہے کون کون نہیں ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ وہ کتنی اچھی بات ہے کہ وہ بغیر دوپٹے کے بیٹھ جائے, تب یہ اعتراض ہوگا. بالکل ایسے. جس ماحول میں ہم انہیں بطور ایکٹر ہی بٹھا رہے ہوتے ہیں, وہ رمضان کا پروگرام بھی ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے. جس طرح کسی ڈرامے میں اگر کوئی وہ دلہن, وہ جو بہو بنے گی, نیک بہو, یا وہ نماز پڑھے گی تو وہ دوپٹہ لے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو وہ ہیروئن ہے, ڈرامے میں اس نے کیوں دوپٹہ لیا ہوا ہے. وہ بھی ایک ایکٹ ہے. ہاں, ہمارے سامنے جو بیٹھا ہے سنا, جو ہمارے سامنے مولوی صاحب بیٹھے ہیں, ان سے ہم سوال کر رہے ہیں نا کہ آپ بتائیے یہ مسائل کیا ہیں, یا لوگ سوال کر رہے ہیں. اس میں لوگوں کا, میں نے آپ بتایا نا, عمومی مزاج ہے ایک لوگوں کا کہ انہیں جو لوگ آپ پہ اعتراض کر رہے ہوں گے, آپ ایک دفعہ انہیں کال کر کے کہیں کہ آپ میرے پہ نہ اعتراض کیا کریں, وہ ساری زندگی ہنستے کہیں گے کون نہیں کریں گے, اور لوگ آ جائیں گے شامل ہونے کے لیے. اچھا سر, ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ کو ختم کرنا ہے. آپ نے بتایا کہ آپ کو پہلی مار ابا جی سے فلم دیکھنے پڑی, آخری مار کب پڑی؟ نہیں, یہ مجھے پہلی مار نہیں پڑی. اچھا, ہاں, یہ تو 1000ویں مار تھی. ہاں, وہ مطلب مار الحمدللہ ابا جی. آخری مار کب پڑی؟ کاش مجھے آج بھی ان سے مار پڑتی. وہ تو زندگی ان کو نہیں ہے, لیکن اب بڑا یاد آتا ہے کہ باپ ہونا چاہیے. باپ کی مار کا ہی مزہ آتا ہے. بالکل. وہ واحد تھپڑ ہوتا ہے جو آپ کو کبھی یاد نہیں رہتا. ایسے یہ تو مجھے ایک واقعے کی وجہ سے میں سنا رہا ہوں نا آپ کو, لیکن باپ کا تھپڑ تو کمال ہوتا ہے. میرا نہیں خیال آخری مار شاید میٹرک میں تھا میرا خیال, آخری تھپڑ. وہ تو ہمارے دوست تھے, سچی بات ہے. یعنی ہم نے تو دیکھا کہ والد صاحب جو ہوتے ہیں نا, وہ باپ تو اب رہے ہی نہیں. بالکل ایسے. اب آپ جب اولاد سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کو آپ خود ڈر رہے ہوتے ہیں کسی گل تو ناراض نہ ہو جائیں. باپ سے بات کرتے وہ تھوڑا ہوتا تھا. وہ تو ہمارے تو دھمکی یہی ہوتی تھی, باہر کسی سے دوست سے لڑائی ہوئی تو وہ یہ کہتا تھا میں جا کے تیرے ابو نو شکایت لا دینا, نہیں گل کر, کیونکہ اسے پتا ہوتا تھا جب میں شکایت لگاؤں گا
تو اس کا باپ میری حمایت کرے گا, وہ اس کو مارے گا. اب تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ آ کے بتاتا ہے مجھے ابو فلاں نے اسکول میں ٹیچر نے کھڑا کر دیا تھا, تو ماں اب سائڈ پہ ہے, باپ سب سے پہلے گاڑی دوڑاتا پہنچتا ہے کون کیڑی ٹیچر ہے جنہیں میرے بچے نے کھڑا کیتا سی. تو ایکسٹرا آرڈنری باپ بچوں کا خیال رکھنے لگ گئے ہیں. مجھے میرا نہیں خیال, شاید میرا خیال 8ویں 9ویں 10ویں کی بات ہوگی جب آخری دفعہ مار پڑی, خوش قسمتی سے. چلے یہ تو اچھی بات ہے, ورنہ ابھی بھی ہم کوئی نہ کوئی واقعہ ڈسکس کر رہے ہوتے. اچھا, بچوں کو میں آپ کو بتاؤں بچوں کی مار کیا مار ہوئی مائیں, آپ کا کیا خیال ہے ماں جب بچے کو کہہ رہی ہے ارا مار, وہ سے یہ کہہ رہی ہو ادھر آؤ فوت ہو جاؤ, کیا اردو ترجمہ یہ کریں گے کہ ادھر آؤ اور وفات پا جاؤ؟ ارا مار کا ترجمہ تو یہی ہوا نا. ہاں بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا, کبھی بھی نہیں ہوتا وہ تو. یہ جملے اور یہ سارا ماں باپ کا پیار, ماں باپ کا مارنا, یہ تو نصیبوں والوں کو ملتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہ واقعی نصیبوں کی بات ہے. اور ہم بھی شاید آج بہت سارے کام ویسے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے کانفیڈنس ہے, ہر کام ہے, ہر معاملہ ہے, مگر ہم وہ چیزیں نہیں کر پاتے جو ہمارے ماں باپ نے کسی اس دور میں ہمیں صحیح طریقے سے سمجھائی گئی ہے. مائیں نا اپنا سنا میں نے دیکھا ہے ماؤں سے زیادہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. بالکل. اوئے ہوئے, اچھا انہیں پتہ بھی ہوتا ہے, یہ بات نہیں ہے کہ ہماری ماؤں سے یہ باتیں چھپی ہوتی ہیں, انہیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ اب یہ ہمیں گولی گیڑا بھی کرا رہا ہے, مگر وہ ایک آنکھوں کے آگے پیار کی پٹی بندی ہوتی ہے. نہیں اس کے علاوہ نا, مثلا میرا ایک دوست امریکہ میں ہوتا ہے, شہزاد نام ہے اس کا, اس کی والدہ کمال کا واقعہ ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹام کیٹ ایک ایپ ہے نا, جس سے آپ بولیں تو وہ اپنی زبان میں بات وہی بات دہرا ریپیٹ کر. اس نے مجھے کہا ایک دن کہنے لگا میرے ساتھ چلو ذرا, تو اس نے دروازہ کھول کے نا میں نے دیکھا تو اس کی والدہ ٹام کیٹ کو قرآن پڑھا رہی تھی. اچھا. ہاں, اس کے سامنے پڑھتی تھی پڑھ الحمدللہ, اور وہ آگے سے پڑھتا تھا, ظاہری بات اس نے دہرانا. اور اس کی والدہ پتہ کیا کہتی تھی, اے بچہ بڑا چنگا ہے, یہ نا میرے کو قرآن پڑھتا گیا. یعنی آپ مجھے بتائیں ماؤں کی معصومیت چیک کریں. اور مجھے بڑا ایک میں نے کالم میں بھی لکھا تھا, یہ عیدی سینٹر میں نا جو بزرگ لوگ انہوں نے رکھے ہوئے تھے, ایک دفعہ میڈیا کے سلسلے میں ہم وہاں گئے تو ایک خاتون وہاں پہ ملی. تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جی 4 بچے ہیں. میں نے کہا وہ زندہ ہے 4 پہ؟ ہاں ماشاءاللہ بہترین, ایک انجینئر ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ایک فلاں ہے. میں نے کہا آپ یہاں کیوں ہیں, وہ آپ کو گھر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ کہنے لگے گھر میں نا میری نوح بڑا تنگ کرتی سی, ہر وقت چخ چخ, باقی بھی نوح. وہ پھر نا میرے منڈیا نے کیا کہ امی تمہیں اسی ایک وڈے گھر لے کے جانے ہیں, تمہیں وڈا گھر لے کے دینے ہیں, اتنے تمہیں نوحاں نوں وڑن ہی نہیں دینا. کہندی ہے اتنے لے کے آئے نے, خوش ہو رہی تھی, کہندی ہے لے کے آئے نے, ویکھو ماشاءاللہ اتنے میری نوحاں نوں انہوں نے وڑن نہیں دیندے, میرے اننے چنگے پتر نے, وہ میری نوحاں نوں نہیں وڑن دیندے. ہے دیکھو پکھا لگے ہے, کنا وڈا اگے ہے گراؤنڈ ہے. میرے پترا نے کہا امی ہے تمہیں اے گھر لے کے دیتا ہے, اور وہ دعا کرنے لگ گئی اپنے بیٹوں کے لیے. یہی ماں کا پیار تھا. میں عید پہ پروگرام کرنے گئی تھی تو میری وہاں پر ایک خاتون سے ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا تو بتائی تھی DHA میں گھر ہے, کمشنر ہے میرا بیٹا. تو میں نے کہا ایسے کمشنر, مطلب اوبیسلی انسان جب تھوڑا سا ایموشنل ہوتا ہے, تو میں عید پہ ان کے لیے چوڑیاں مہندی وغیرہ لے کے گئی, تو وہ پہن بھی تھی سانس آنسو ان کی نا آنکھوں سے. تو میں نے کہا ایسے کمشنر کا کیا کرنا ہے کہ جب آپ کے اس کے اتنے بڑے گھر میں DHA کے گھر میں ایک کمرے کی جگہ نہیں ہے. نہیں بیٹے اتنے کوئی گل کرنے والا نہیں سی, اتنے ساری سہیلیاں ہیں, یہ سہیلیاں گلا کرتے ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا. تو مطلب میں سوچ رہی تھی کہ یہ ماں ہی لفظ بول سکتی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ جو مسئلہ ہے نا سنا, میں آپ کو بتاؤں ہم لوگوں نے اس کو بھی بڑا الٹ سمجھا ہوا ہے. پوری دنیا میں اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں, بالکل ایسا. اور وہ کس لیے ہوتے ہیں مجھے بتائیں. اب اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں, وہ بچہ جو کمشنر ہے وہ ماں کو ملازم ہی رکھ کے دے سکتا ہے نا, کیا کرے. اور ماں جو ہے اکیلے گھر میں, آپ نے دیکھا جو اکیلے رہتے ہیں ان کی ہمارے کیا کیا سٹوریاں آ رہی ہیں. بالکل ایسا. حمیرہ اصغر ہو جائے یا وہ عائشہ خان. تو پوری دنیا میں یہ ہے کہ بزرگ جو ہیں ان کے لیے کمیونٹی سینٹر بنے ہوئے ہیں. بزرگ وہاں پہ جاتے ہیں, اپنے جیسے لوگوں میں بہترین خوش ہو کے وہاں رہتے بھی ہیں, اور رات کو گھر بھی آ جاتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ جو بندہ لے کے گیا نا ماں کو, ہوئے ہوئے انہیں تو ظلم کیتا ہے, انہیں گھروں کاٹ دیتا ہے ماں نو. اور بھائی اس سے اچھی بات کیا ہے کہ وہ اکیلی ماں کو مرنے کے لیے چھوڑ دے.
औलाद यही करती है ना, आपका कहीं बिजनेस है तो माँ बाप के साथ रابطہ रखें, उनका पता करते रहें। आपने सिर्फ उन्हें एक अच्छी जगह दी है, और यकीन करें अच्छी जगह होती है जहाँ पे बच्चे बाहर चले जाएं और माँ बाप अकेले रह जाएं। हम क्यों कहते हैं कि वो जो पत्थरों का घर है उसके अंदर ही माँ बाप को मारना है, ताकि दुनिया हमें कहे देखें हम इन्होंने अपने घर में रखा हुआ था। तो कई घर ऐसे हैं जहाँ पे बहू भी जॉब पे चली गई, बेटा भी जॉब पे चला गया, बेटे भी, बाकी औलाद भी चली गई, तो किसके सहारे छोड़ के जाना है? कोई मसला हो जाए, कोई नौकर चाकर अगर आपके हैं भी तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो वो कहाँ रहेंगी? एक मैं ये कहता हूँ कि ये लफ्ज़ हमें बड़ा खलता है, ये ओल्ड एज होम, ये सुनते ही जान निकल जाती है। होना ये चाहिए कम्युनिटी क्लब, जहाँ पे वो सुबह रिसीव करें बुज़ुर्ग खातून या मेल जो हैं, और वो क्लब में सारा दिन एक्टिविटी हो। वहाँ बाहर के मुल्कों में आप देखें, वहाँ पे वो फिल्में दिखाते हैं, कहीं सैर पे ले गए, ये हो गया, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। शाम को ये कहें कि आप अपने बुजुर्ग को ले जाए। वो जो घर में सोना होगा ना, उससे कोई ताना नहीं देगा कि इन्होंने घर से निकाल दिया। तो हमारे यहाँ ये होता है कि हम कहते हैं नहीं, अब्बा जी ने घर ही मारना है, ऐसे ही है, कल्ले नू मारना है। अब्बा जी कह रहे ने मेरी कोई सुनता नहीं, मैनू चाह नहीं बना के देंदा, कोई खांस रहे हैं। वहाँ अपने लोगों, लिहाजा इस सोच से निकलना चाहिए। वो जो माँ के चेहरे पे आपने आंसू देखे होंगे ना, वो मेरा नहीं ख्याल कि उसके बेटे, इसका खर्चा पता है आपको कितना है? जिस जगह आप गई होंगी ज़रा उनसे पूछें कि अगर आपने यहाँ पे रखना हो एक माँ को तो कितना खर्चा है, तो वो खर्चा बेटा ही अफोर्ड कर रहा है ना। वो बेचारा, बाहर बैठे हुए लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं कि माँ इंटरव्यू दे रही है तो सानू से डील कर मारे। हाँ, बिल्कुल ऐसे। यानी हम 2 लाख रुपए भी दे रहे हैं महीने के, सब कुछ कर भी रहे हैं, परेशान भी हैं। तो अम्मी को कोई पहुंची, अम्मी ने तो साढ़ा बेड़ा ही कर देता है कि बेटे मेरे आंदा ही नहीं। दूसरा, आपने तो अच्छा सवाल किया, वरना एंकर जाते ही सवाल यही करती हैं या करते हैं कि आपको दुख नहीं होता कि आपकी औलाद हमेशा, यानी वो औलाद जो बेशक रोज मिलने आती हो, लेकिन माँ के जहन में ऐसा डाल देना, और माएँ होती मासूम है, वो कहते हाँ है कुड़ी ने आज दसिया कि चंगी ये सही दसती पई है, मेरी औलाद में छाड़ पता ही नहीं सी। तो माओं को अकेले नहीं छोड़ रहे ये जो लोग, जिन्होंने, वो उनसे मेरा इख्तलाफ है, जिन्होंने घर से निकाल दिया, वो तो एक अलमी है ना। लेकिन अगर घर में ऐसी पोजीशन आ गई है कि वालदा अकेली हैं या वालिद अकेले हैं और उनको संभाल, एक बच्चा हो और वालिद हो और उसकी नौकरी हो बच्चे की, वो कोई मुलाजिम भी ना अफोर्ड कर सके, मुझे बताएं वो क्या करे? घर में बैठता है तो माँ बाप के लिए खर्चा नहीं निकलता, और मुलाजमत पे जाता है तो पीछे लोग कहने माँ प्यो कल्ला छाड़ गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे। कहीं भी ये मुआशरा तो छोड़ता ही नहीं है। अच्छा डिसीजन है, मगर कोशिश यही होनी चाहिए कि जितना खुद बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, होनी चाहिए, उसका तो कोई जवाब ही नहीं। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच। आज हमने आपका बहुत ही कीमती टाइम लिया, और हर टॉपिक पे तकरीबन हमने आज डिस्कशन कर ली कि अगले, पता नहीं आपने अगला हमें मौका देना है कि नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ आने से पहले एक बात हुई थी आपसे। जी, आप हमें समोसे खिलाएंगे? जी जी, समोसे तो कंफर्म है। देखिए जी, पहले हमने पॉडकास्ट करनी थी, पॉडकास्ट हमने कर ली है, आप समोसा कास्ट अब समोसा देख के जाएंगे यार नसीब क्या मिलता है क्या नहीं मिलता। नहीं खैर, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत कीमती टाइम दिया। इसके साथ ही मुझे सना होते इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।